لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات کے یقین دل میں اتر کر پختہ ہو جائے، دل کا رخ اللہ کے غیر سے اللہ کی طرف پھر جائے، اللہ جل جلالہ کی محبت دلوں میں آ کر تمام محبتوں پہ غالب ہو جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور ہم اللہ جل جلالہ کی قدرت سے، اللہ پاک کی غیبی خزانوں سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے۔ براہ راست کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک راضی ہو کر خوش ہو کے دے دے، ناراض ہو کے دے وہ بھی دے رہے اللہ پاک، اس کا نام براہ راست نہیں، وہ براہ کائنات ہے۔ یہ دو راستے ہیں، ایک کا نام قرآن کی اصطلاح میں فتح ابواب ہے، ایک فتح برکات ہے۔ نافرمانوں کو اللہ نے پکڑ لیا تاکہ یہ سیدھے ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، توبہ کرے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا ان پہ، انہیں کہیں ہوتا رہتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرما رہے کہ جب اس طرح ہو تو میں نے ان پہ دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اور پھر میں نے ان کو مہلت دی۔ اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندیر نہیں، اللہ مہلت دے۔ تو مش مغرور برحلم خدا، دیر گیرد سخت گیرد مرتورا۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، اور اتنی مہلت دی جب وہ اترانے لگ گئے، تکبر کرنے لگ گئے، بالکل آخر درجے میں پہنچ گئے۔ اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، ہم نے دفعتاً یک دم پکڑ لی۔ وہ فارسی کا مقولہ ہے: چو بے خدا صدا ندارد، چو زنت دوا ندارد۔ کس کا نام ہے؟ مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، یہ ہے براہ کائنات۔ مخلوق نہیں دے رہی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن لینے والوں کا یقین غلط ہے، ان کا استعمال غلط ہے، اس بنا پر اس کا نام ہے کائنات سے مخلوق سے پیدا حاصل ہونا براہ کائنات ہے، ورنہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔
اور قدرت سے براہ راست استفادہ یہ کہ انسان اللہ کو اپنا خالق اور مالک معبود بنا کر کے ہر حال میں یہ دیکھے کہ اس وقت میرے بارے میں اللہ کا حکم ہے، یہ نہ کہ ساری دنیا کے غم میں اپنے آپ سے غافل ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات مکلف، چراغ تلے اندھیرا نہ ہو۔ سونا پہلے زمانے میں چراغ تلے اندھیرا ہوتا تھا، آج کل کے زمانے میں چراغ کے اوپر اندھیرا ہوتا ہے، اوپر نہیں دیکھنا ہے، بلب ہے نیچے روشنی ہے، اوپر اندھیرا ہی اندھیرا۔ تو ہر حال میں دیکھے کہ حکم کیا ہے، اب احکامات پہ چلنا شروع کرے۔ اس طرح خوش قسمت والوں کو اللہ حکومت دے دے، اللہ مال دے دے، اللہ دولت دے دے، اللہ سب کچھ دے دے، اس کا نام ہے براہ راست، یہ اللہ راضی ہے۔ اور اگر اس طرح چلنے والوں کو اللہ نہ دے تو نہ دینا بھی زندگی بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کی قدرت شکلوں کے پابند نہیں ہے۔ بے شک دنیا دارالاسباب ہے لیکن دارالارباب نہیں ہے، اسباب سب اللہ کے قبضے میں، ان کے اندر خاصیت ہی بھی ہے، کوئی باشعور انکار نہیں کر سکتا اس کا، اور اس کی طرف نسبت بھی جائز ہے۔ سینکڑوں آیات قرآن حدیث میں موجود ہے۔ صرف الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا نہیں، ساتھ اللہ من اطعمنا واسق من سقانا بھی ہے۔ یہ بعض دفعہ کچھ الفاظ یاد کر کے اور قرآن حدیث سے عاری ہو کر چند جملے یاد ہو کر خود بھی اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہے، مخلوق کی خدا کو بھی تباہ کرنا، استنباطات کرنا قرآن حدیث سے، قرآن حدیث کو استدلال میں پیش کرنا، یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ جس کو اللہ علم عمیق نصیب فرما دے، اس کا استحضار ہو، اس کو بھی احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ چھ جائے کہ ایک بیان یاد کر کے چند رسالے پڑھ کر کے قرآن حدیث پر مشقیں شروع کریں، بہت خطرے کیجیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ہو رہا ہے، اس کی سب فکر کریں، ہر جگہ پہ اس کا فکر کریں، بہت خطرناک چیز ہے دنیا آخرت میں۔ مخلوق کے سامنے بھی تباہی کا راستہ ہے، خالق کے سامنے بھی تباہی کا راستہ ہے۔ تو اللہ جل جلالہ اس طرح چلنے والوں کو جو کچھ دے رہے وہ راضی ہو کے دے رہے، خوش ہو کے دے رہا ہے۔ اس کا نام ہے قرآن پاک اصطلاح میں فتح برکات، یہ ہے براہ راست۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ تو یوں سمجھو کہ مقصد کیا ہے، منزل کیا ہے، ہدف کیا ہے، جانا کہاں ہے، یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ اللہ جل جلالہ کے ذات عالی سے تعلق پیدا ہو جائے۔ ہر مسلمان مرد عورت کا، بلکہ ہر انسان کو اللہ نصیب فرما دے، سب کا اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ جی لگ جائے، مناسبت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت دلوں میں آ کر، اور سب اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے۔ اللہ سب کچھ دے دے لیکن ناراض ہو کے نہ دے، خوش ہو کے دے دے۔ یہ منزل ہے۔ اگر کوئی اور منزل ہو تو راستہ غلط، انتخاب میں غلطی ہوئی۔ اب اس کے لیے راستہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ بھی ملنگوں کی طرح نعرہ لگا دے کہ اللہ تو راضی ہو جائے، دروازے کھلتے ہو جائے گا۔ اس کے لیے پھر ذریعہ و سبب کیا ہے؟ اس کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے۔ یہ جو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے، جو دین لے کر کے، وہ ہے کس لیے؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے، اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے طریقے لے کر کے آئے، اور کیا طریقے لے کر کے آئے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ کسی نے کہا حضرت بڑی پریشانی، دکھ کی بات ہو رہی، غم کی بات ہے کہ دین نہیں پھیل رہے دنیا میں۔ حضرت نے فرمایا دین ہے کہاں؟ پھیلاؤ تو اس کا ہوتا ہے جو ہوتا ہے، بے دینی زندگیوں میں ہے تو بے دینی پھیل رہی دنیا میں، امت کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، افراد مستثنیٰ ہیں۔ تو دین کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے آسان عامی زبان میں، تاکہ اللہ کرے سب کو سمجھ میں آئے۔ میں ایک درخواست ہے بھائی، سونے والے حضرات سے عاجزانہ درخواست کہ سونے کا وقت نہیں ہے، اوپر دیکھتے رہے، جزاکم اللہ خیرا۔ اور پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے، کم سے کم ایک کا نقصان ہو رہا ہے، اتنا تو کوئی ہاتھ لگا دے، بے شک اکرام کے ساتھ، ڈرتے ہوئے، ورنہ سوتے ہوئے ساری زندگی گزر گئی، وہی اندر پڑا ہوا ہے، اس کو لے کے چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے۔ کیا طریقے لے کر کے آئے؟ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے
کہ وہ پوری طریقے زندگیوں میں نہیں ہے. بس جس طریقوں کا نام سن لیا تو کسی نے تہجد کے طریقے لے لی، کسی نے تسبیحات کے طریقے لے لی، کسی نے مصلی کا لے لیا، کسی نے چلے کا لے لیا. تو کیا طریقے لے کر کے آئے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج کل مشینی دور ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں مشینیں ہیں نا دنیا میں، لیکن وہ سب چیزوں کی مشینیں. ایک ابن آدم جو ہے، میں اور آپ انسان جو ہے، یہ بھی مشین ہے لیکن عمل کی مشین. کائنات چیزوں کی مشین ہے، آسمان بھی مشین ہے، زمین بھی مشین ہے، سمندر بھی مشین ہے، یہ جتنے بنے ہوئے ہیں یہ ساری مشینیں ہیں، لیکن یہ سب چیزوں کی مشین ہے. ان مشینوں سے اعمال نہیں نکل رہے. ایک انسانی مشین ہے کہ یہ انسانی جسم یہ عمل کی مشین. اور اس مشین کو کس نے بنایا ہے؟ اس کا بنانے والا کوئی ملک نہیں باقی مشینوں کی طرح. اس مشین کو اللہ جل جلالہ نے اپنے قدرت کاملہ سے 3 تاریخوں کے اندر بنا کے ہمیں دے دی، مفت دے دیا، بغیر پیسوں کے. کوئی خرید نہیں سکتا ہے کسی کے پاس اتنے پیسے؟ پیسوں پر غرور کرنے والا اپنے پیسے دیکھا وہ کتنے آپ کے پاس؟ ایک پرسہ بھی نہیں خرید سکتا ہے، اور یہ اللہ نے مفت دے دیا ہے. اور پھر شکر کرو کہ باقی مشینوں کا استعمال تو بجلی پہ ہوتا ہے، گیس پہ ہوتا ہے، تیل پہ ہوتا ہے. شکر کرو اس مشین کا استعمال اس پہ نہیں ہے. ورنہ کیا خیال ہے اگر اس مشین کا استعمال بجلی پہ ہوتا تو رات کو کتنے دفعہ مر جاتے تھے، اور کتنے دفعہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. گیس پر ہوتا تو اس وقت تو سب مرے ہوئے ہوتے کہ بھی 10 بجے تک گیس نہیں ہے، کیا نہیں، تیل نہیں ہے. تو اللہ نے فضل فرما دیا کہ باقی مشینوں کے لیے وہ ہے، اس مشین کے چلنے کے لیے نہ گیس ہے، نہ تیل ہے، نہ کیا ہے، بجلی ہے. اس مشین کے استعمال ہونے کے لیے روح ہے. اور روح کہاں سے آئے؟ قل الروح من امر ربی. تو اللہ جل جلالہ نے اس مشین کو اپنے قدرت سے بنا کر کے ہر انسان کو مفت دے دیا اور روح ڈالی. پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، کتابیں نازل فرمائی، نبی کے بعد نبی پہ در پہ. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے امام سردار بنا کے بھیجا ہے. اللہ کے نبی کیا لے کر کے آئے؟ اللہ نے بھیجا تو کیا دیا ہے؟ اللہ نے طریقے دیے. کیا طریقے دیے؟ اس انسانی جسم کو صحیح استعمال ہونے کے طریقے. اس انسان کو کیسے استعمال کرو گے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کے لیے؟ اس انسانی جسم کو کیسے استعمال کرو گے قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے؟ اور ان طریقوں کا تعلق صرف مسجد کے ساتھ نہیں ہے، صرف چند دنوں کے ساتھ نہیں کہ 3 دن کے لیے وہ طریقے ہیں، چلے میں وہ طریقے ہیں، نہ کہ چند دنوں کے لیے ہے نہ چند جگہوں کے لیے ہے. بلوغ سے لے کر مرنے تک انسان کے ہر لمحے کے ساتھ اور ہر جگہ کے لیے طریقے. کوئی جگہ طریقوں سے خالی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بھئی مسجد میں ہم آ جائے تو مسجد میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور جب مسجد سے نکل جائے تو پھر غیر اللہ کا بن جائے. نماز پڑھو تو محمدی بن کے سنت کے مطابق نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی اصلی. اور جب نماز پڑھنے کے بعد جب باہر کاروبار شروع کریں تو نماز میں محمدی ہے، کاروبار میں یہودی ہے. سب کچھ سود پہ ہو رہا ہے. اور اگر سود نہیں ہے، حلال ہے، لیکن شریعت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، احکامات جو کاروبار کے بارے میں ہے احکامات توڑ رہے تو احکامات توڑنے سے حلال بھی حرام بن جاتا ہے. سمجھنے کے لیے بتایا ہے، کتا حرام ہے، نجس العین ہے، خنزیر بھی حرام ہے، سب کو پتا ہے، وہ تو حلال نہیں ہو سکتا ہے. سود کا تو وہی حال ہے. لیکن یہ بتاؤ بکری حلال ہے یا مردار ہے؟ حلال ہے نا. اور وہ سلال بکری کو کوئی کیا کر دے، کلاڑی اٹھا کر کہتے بسم اللہ 2 ٹکڑے کر دو تو پیش کرو گے تو کھا سکو گے؟ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ بکری تو حلال ہے. اس غلط طریقے نے حلال بکری کو حرام کر دیا. یہی کاروبار کا ہے، یہی کاموں کا ہے. اگر شریعت کے خلاف ہے تو علماء نے لکھا جتنے کوئی بھی فاسدہ ہے سب سود کے حکم میں. سود کا دونوں کا حکم برابر ہے. وہ بیع فاسد صحیح تو جانے گا جو پڑھے گا نا، سیکھے گا کہ بیع باطل کیا ہوتا ہے، بیع صحیح کیا ہوتا ہے. تو ہر جگہ کی اللہ کے نبی طریقے لے کر کے ہیں. یہ نہیں کہ مسجد میں مصلی کے اوپر تمہارا بہت تہجد گزار ہے، محمدی ہے، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے، اور گھر کی زندگی سب یہود و نصارہ اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر ہے. شکل بھی وہی ہے، لباس بھی وہی ہے، بچوں کا شادی ہوئی
ان کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تربیت اسی طرح ہو رہا ہے، کھانا پینا وہ پسند بھی آ رہا ہے۔ چلو اگر یہ کہتا کہ یا اللہ کیا کرے، فساد کے زمانے میں ہے، نہیں چاہتے لیکن ہم پھنسے ہوئے ہیں، نہیں دل سے محبت ہے ان کے ساتھ، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے، اللہ کے نبی کے گھر کے وہ طریقے وہ زندگی پسند بھی نہیں ہے، جی بھی نہیں لگ رہا۔ اور جہاں حالات آ جائیں، غم کے حال آ جائیں، خوشی کے حال آ جائیں، تو معاف کرو، جہاں ہندو تھے وہ اپنے طریقے چھوڑ کر کے چلے گئے، جہاں سکھ تھے وہ اپنے طریقے چھوڑ کر کے گئے، اور سب کچھ گھروں میں محفوظ ہے۔ محفوظ کرنے والا آپ کو معلوم ہے کہ کون ہے؟ وہ سارے ان کو پتہ ہے کہ چلے جاؤ مسجد میں، چلہ لگاؤ، کیا لگاؤ؟ اس وقت ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ دین کس نے سکھایا ہے؟ یہ تو معجون مرکب ہے۔ اس دین پر فرشتے اتریں گے، اس پر جو ہے نا دونوں جہان کی کامیابی ملے گی، جو کامیابی کہہ رہے، وہ تو جو اللہ نے دین اتارا ہے، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اس پر سارے وعدے حق ہے اور سچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مسلمان ہو، کامیابی لینا چاہتے ہو، واقعی دین میں کامیابی اللہ کے ہاتھ میں۔ کامیابی لینے کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو ہر جگہ سے استعمال کرو۔ اس مشین کو اپنی ملکیت مت سمجھو۔ بطور مثال میں عرض کر دیتا ہوں، اس مشین میں جو ہے ایک عضو لے لے، اب اس کو پرزے کہتے ہیں، یہ دونوں آنکھ کس نے دی؟ اللہ نے۔ سب کو پتہ ہے، اللہ کا شکر ہے جلدی بول لیتے۔ یہ دو آنکھ اللہ نے کس لیے دی؟ تو کہتے دیکھنے کی، جلدی نہ کرو۔ دو آنکھ اللہ نے دی ہے بھینس کو، گائے کو، بکری کو، چوہی بلی کو دیے دیکھنے کی، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، انسان کو اللہ نے دو آنکھ دی صحیح استعمال ہونے کے لیے، اور اس کے لیے احکامات ہر جگہ کے لیے۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ آنکھوں کے بارے میں کہ اوپر دیکھو، کہ اوپر دیکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر بیت اللہ کو دیکھو، والدین کے چہروں کو دیکھو۔ کبھی حکم ہوتا ہے کہ نیچے دیکھو، تو نگاہ نیچے کرو۔ کبھی کہتے آنکھ بند کر لو، کبھی کہتے کھول لو، اب نماز میں آنکھیں بند نہ کرو۔ تو ہر جگہ کے لیے احکامات ہے، یہ نہیں کہ آنکھ اللہ نے دی دیکھنے کے لیے جو مرضی کرتی تو بیتی نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے، ایک عضو کے بارے میں نے کہہ دیا، اللہ پاک ہمیں توفیق دے دے، تو آگے سب کچھ پہ چلا دو کہ دو کان کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیا۔ کس لیے؟ صحیح استعمال ہونے کی۔ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، یہ ہم نے خریدی نہیں کہیں سے، اور کس لیے؟ صحیح استعمال ہونے کی۔ ہاتھ پیر اعضاء جوارے، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کے سب کچھ سب کو معلوم ہے، یہ اللہ نے صحیح استعمال ہونے کے لیے دیے ہے، اور صحیح استعمال ہونے کا نام دین ہے۔ اور صحیح استعمال کیا ہے؟ وہ جو اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے ہے، اور وہ ہر جگہ کی ہے۔ یہاں تک کہ حضرت کے بیانات میں، حضرت سے مراد مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بیانات میں ہے کہ اس انسانی مشین کے استعمال ہونے کی جو آخری جگہ وہ بیت الخلاء ہے۔ بیت الخلاء کے 36 آداب ہیں۔ یہ نہیں کہ بیت الخلاء میں دین کہاں ہے، دین تو مصلی کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ جو آج کل جو ذہن بنا ہوا ہے، اللہ معاف فرما دے، بدقسمتی ہے۔ 36 آداب ہیں، اور پھر جاننے والوں کو بتا بھی دیا، جو کتاب جنہوں نے کتابیں استاذوں سے پڑھی۔ ایک بات ذرا سن لے، اللہ جزاک خیر، درمیان میں باتیں آ رہی ہیں۔ وہ ایک دفعہ میں نے اس بیان کر دی کہ اللہ کے نبی طریقے اور سب کچھ، تو کسی نے مجھے پرچی دے دی، میں نے جیب میں رکھ دیا۔ بیان کے دوران تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سوال جواب شروع کرو، یہ تو ہمارا طریقہ نہیں، کسی کا ہو تو ہو، لیکن اثر تو میرے اوپر ہوا کہ بھئی کیا ہوا جو پرچی دے رہے مجھے، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب میں باہر نکلا، میں نے اس کو بولا، تو اس میں لکھا ہے کہ بھئی آپ اللہ بہت جزائے خیر دے، لیکن ایک کام اور کر لو، کسی وہ کتاب کا نام ہمیں بتاؤ جس میں وہ سارے طریقے۔ تو میں نے کہا میں نے تو کتاب کا نام بتا دیا ہے، آپ کو سمجھ میں نہ ہے تو اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے۔ میں نے کہا جاؤ علماء سے پوچھو۔ تو علماء کے پاس کتابیں ہیں یا نہیں ہے بھائی، جو استادوں سے پڑھ کر کے آئے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں الماریاں ہیں، کیا ہے، ان کے پاس کتابی بھی ہیں، اور وہ کتابوں کو اپنے استادوں سے سمجھ کر پڑھ چکے ہیں، ان کو اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، ان سے جا کے معلوم کرو۔ یہ نہ کرو کہ بیان سن لیا اور خود کتابیں خرید کر کے پڑھتے رہو، خود بھی تباہ و برباد ہوگے، مخلوق خدا کو گمراہ کرو گے۔
یہ جتنی گمراہی اس سے پہلے ہوئی ہے نا، یہ کتابوں سے بڑھ کر کے اپنے آپ کو عالم سمجھتے، مفتی سمجھتے۔ کبھی کتابوں سے کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے؟ کسی ملک کی حکومت اجازت دیں گے جس کی تربیت نہیں ہوئی ڈاکٹروں کے ہاتھ میں اور ڈاکٹروں کی جگہ پر، اور کتاب یاد کر کے ڈاکٹر بن جائے؟ اللہ کیا بھی مجرم ہے؟ مخلوق کی ہاں حکومت کی بھی مجرم ہے۔ اس طرح باقی فنون کا بھی حال لے لو۔ یہ اللہ کا دین اتنا خیراتی ہے کہ جو کوئی تھوڑا بہت تقریر یاد کر لے، کوئی شکل مکل بنا دے اور چند رسالے پڑھ کے فتوے دینے شروع کر دے، یہ بڑی جرأت ہے، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا، اللہ کرے مرنے سے پہلے کیا ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ تو خیر یہ میں نے بتا دیا کہ کتاب کا حوالہ ان کے لیے دے رہا ہوں جو کتابوں کو پڑھ چکے اپنے استاذوں سے۔ ہمیں ان پڑھ لوگ کے لیے ان سے رابطہ کر کے پوچھنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ بھائی، اپنے خود نہ کریں۔ کتاب بے شک اگر یہ پڑھ لیا کہ بھائی معاون بن جائے، لیکن جا کر ان سے کہو کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کتاب میں نے لیا، یہ ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے لکھا ہے کہ بھائی 36 آداب جو ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت فرمایا کہ علامہ تحتاوی رحمۃ اللہ، تحاوی نہیں تحتاوی ہے، تو کے ساتھ یہ فقی ہے، علامہ تحتاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقی الفلاح کی حاشی میں سب کو جمع کیا کہ وہاں 36 آداب ہے۔ تو کہنا یہ تھا کہ جب بیت الخلاء اللہ کے احکامات سے، آداب سے، پابندیوں سے خالی نہیں ہے، تو بتاؤ کون سی جگہ ہے جو احکامات سے خالی ہے؟ دین کا یہ معنی ہے کہ بھائی 2 رکعت پڑھو اور تھوڑا بہت جو مرضی کرتے رہو، باقی اپنی مرضی کرو، ہم بڑے دیندار ہیں۔ ہاں دیندار ہیں، لیکن کیسی دیندار ہے سمجھنے کی بات ہے۔ دیہاتی علاقوں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے، کوئی حکیم نہیں ہوتا ہے، کوئی دواخانہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں کسی دیہاتی کو 5-6 گولیوں کے نام یاد ہو جائے اور ٹیکا لگانا اس کو آ جائے، تو دیہات والے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بتا دو بھائی۔ وہ بھی کہ ڈاکٹر صاحب آ جاؤ، کیجیے، آ رہا ہوں۔ خدا کا خوف کرو، یہ ڈاکٹر ہے۔ اگر یہ اپنے آپ کو ڈاکٹر سمجھ کر مستغنی ہو جائے ڈاکٹروں سے، تو بیڑا غرق نہیں کرے گا مخلوق کے خدا کا؟ ان کے بارے میں تو سمجھ میں آ رہے، دین کے بارے میں ہر ایک مجتہد ہے۔ تقریر کر لیا تو کہتے ہیں تقریر جس کو آ گیا تو وہ پہنچ گیا۔ اب تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، مخلوق کی حکومت کو تباہ کر رہے ہیں۔ وہ کسی علاقے میں جو ہے کیا ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ہو، کوئی بھی نہ ہو، اور کسی ایک بندے کو خوش قسمتی سے کوئی سورہ فاتحہ چند آیا سورت غلط یاد ہو، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا کا خوف کرو، یہ حافظ جی ہے، یہ حافظ ہے۔ عربی کا مقولہ ہے الاعور فی بلاد العمیان ملک۔ جب دین زندگیوں میں نہیں ہے تو اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت شکل مکل بن گیا، میری طرح تقریر کرنا گیا، اس کے دماغ خراب ہو گیا کہ میں پہنچ گیا ہوں، تباہ ہو رہا ہے۔ علماء سے رابطہ رکھے، علماء سے پوچھے، اور دین کو سیکھنا ہے، دینداروں سے سیکھنا ہے، کتابوں سے نہیں سیکھنا ہے۔ کتابوں سے نہیں آتا ہے، وہ الفاظ ہوتے ہیں، معاون ہے، ضروری ہے، قدردانی کرے اس کی، لیکن سیکھنا ہے اہل سے۔ تو ہر جگہ کے لیے احکامات لے کر کے آئے، کوئی جگہ احکامات سے خالی نہیں۔ اب جب وہ طریقے زندگی، اچھا اور وہ احکامات ہے کہاں؟ تو مختصر کر دیتا ہوں، اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، اس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ کتاب اللہ و سنت و رسول اللہ، جاننے والے اس کے اہل ہیں، ان سے معلوم کرو، اپنے آپ کو محتاج سمجھو، مسلمان پہ بڑا بننے کی کوشش نہ کرو، علماء پہ بڑا بننے کی کوشش کرو کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اپنے آپ کو محتاج سمجھو۔ دنیا والوں کے سامنے خیراتی بن کر کیسے کھڑے ہوتے ہو؟ علاج کے لیے جاتے ہو، مقدمے کے لیے جاتے ہو، اس کا معنی ہے کہ اس سے دل متاثر ہے، اللہ کے دین سے دل متاثر نہیں ہے، اندر نہیں ہو۔ اللہ کے دین، اللہ کے احکامات کتنی قیمت ہے۔ تو ہر جگہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامات لے کر کے آئے، طریقے لے کر کے آئے۔ جب وہ احکامات طریقے زندگی میں آ جائے تو سمجھو دین زندگی میں آ گیا، ورنہ دین لکھا ہوا موجود ہی کتابوں میں۔ جب وہ طریقے زندگی میں آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ خوش ہو جائے گا، اور یہی مقصود ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جہنم سے نکل کر جنت میں جانا کامیابی ہے، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر بڑی نعمت کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ راضی ہو جائیں گے، یہی مقصود ہے۔ اس تو رب الکعبہ، اس لیے کہہ رہے تھے وہ سمجھ آ گیا کہ میں نے جان لیا ویسے رب راضی ہو گیا، یقین ہے۔ اور اللہ راضی ہو کر اللہ کامیابی دے، کامیابی دے۔
اللہ خیر کرے. کامیابی کا لفظ تو بہت یاد ہے اور ذرا اثر نہیں ہو رہا ہے. اگر کسی نے پوچھا کہ کامیابی کیا ہے، اس نے کہا پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا. جب سے تبلیغ میں آنا جانا شروع ہوا ہے، جس شکل میں بھی ہو، بہت سننے میں آتا ہے. سارے بزرگ ممبر پر بیٹھنے والے کھڑے ہو کر کہتے ساری کامیابیاں صرف اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی، صرف دین میں کامیابی ہے. سن کر شکر ہے ہمیں یاد ہو گیا. اب انتظار میں ہوتا ہے کہ مجھے بھی موقع مل جائے بیان کر کے. بڑا شوق ہوتا ہے بیان کرنے کا، پتہ نہیں اس کے خطرے کتنا ہے. اور کھڑے ہو کر ہم بھی وہی دہراتے کہ سنو بھائیو، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کامیابی نہیں ہے. اللہ نے دونوں جہان کی کامیابی دین میں رکھی ہے. لیکن کامیابی ہے کیا چیز؟ بزرگوں کو پتہ ہوگا کوئی خاص چیز ہوگی. ہم تو صرف بول رہے بغیر سمجھے طوطے کی طرح. کس کی طرح؟ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی عربی کی لفظ فلاح کا ترجمہ ہے. ایک فوز ہے، ایک فلاح، دونوں میں فرق کرو. عربی جاننے والے تحقیق کریں، میں نہیں کہتا ہوں. دونوں میں فرق ہے. اس کو استعمال نہ کرو، اس کو استعمال نہ کرو. ہمارے ہاں جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ لفظ فلاح کا ہے. اور اللہ کے نبی یہی دعوت دے رہے، یا ایھا الناس قولوا، آگے کیا لفظ ہے؟ لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو اللہ کامیابی دیں گے ہمارے زبان. فلاح کا کیا معنی ہے؟ یوں فرماتے کہ بھئی عربی زبان اصل زبان ہے، یہ باقی تو اجمی کی زبان ہے. گنگو کی زبان کیا ہوتا ہے؟ اور گنگو کی زبان پر فخر کرنے والے بنتے تو پتہ نہیں وہ کیا بنے گا. وہ گنگو سے بھی بدتر ہے. کیا ہے؟ تو اجمی ہے، جانوروں کو چھوڑ اجما ہے. عربی زبان ہے، بہت وسیع زبان ہے، اصل زبان ہے، جنت کی زبان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں شاید لفظ فلاح سے کوئی زیادہ وسیع المعنی لفظ نہیں ملے گا. سب سے زیادہ جو وسیع معنی کے ہے وہ فلاح ہے. کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے اس کو استعمال کر دیا. اس زمانے کے عربی والے واقعی عرب تھے، قریش مکہ تھے، وہ صحیح عرب تھے، وہ سمجھتے تھے. آج کا تو عربی پڑھنے والے سمجھتے جب تک کتاب سے نہ دیں گے اور عربوں کا اللہ خیر کرے کیا حال ہے. وہ سمجھتے تھے. اس لیے جب انہوں نے سنا کہ بالکل ہم تیار جان دینے کے لیے تیار ہو. تو فلاح کس کو کہتے ہیں جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں؟ عربی میں تو اس کا ترجمہ ہے کتاب التعریفات میں مل فلاح الفلاح مل ہو ما ہوا الفوز بالمطلوب والنجات من المرہوب. یہ تو عربی میں ہوگا، عربی خود تحقیق کرے. اور اپنی زبان میں یہ سمجھو کہ کامیاب فلاح کس کو کہتے ہیں؟ دنیا آخرت کی جتنے خیریں ہیں سارے خیروں کے مجموعی کا نام فلاح ہے. تو اللہ خوش ہو کر کیا دیں گے؟ کامیابی دیں گے. اور کامیابی دے کر دکھائیں گے، سر کے آنکھوں سے نظر آ جائے گا. جس کو مل جائے گی وہ بھی دیکھے گا، اور دنیا والی بھی دیکھے کہ واقعی کامیاب انسان یہ ہے. تو اللہ کامیابی دے کر دکھائیں گے. جس زمانے میں امت کو صحیح استعمال ہونا آ گیا تھا، وہ سارے طریقے زندگی میں، کچھ طریقے نہیں، سارے طریقے زندگی میں، یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. راستہ کبھی بند نہیں ہوا ہے. لیکن من حیث القوم دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے صحابہ کرام کے مبارک دور ہے. جب مدینہ منورہ میں صحابہ مخلصین مومنین مومنات 24 گھنٹے کی زندگی میں ان احکامات کے پابند بن کے چل رہے، باہر بھی، اندر بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، سر سے لے کر آنکھ تک. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جز کو لیا اور بزرگ بنے ہوئے. یہ بزرگی اس زمانے میں نہیں تھی، اس زمانے کا پیداوار ہے. جب صحابہ کرام 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر جگہ احکامات کے پابند بن کے چلنے والے بن گئے، اللہ کے نبی جو لے کے آیا تھا وہ سب کی زندگی میں پوری طرح اتر گئی. تو اللہ نے خوش ہو کر کامیابی دے، جنت کی آخرت کی کامیابی کا تو خوشخبری دے دیا اپنے نبی کے ذریعے سے، جو یقینی بات ہے. اور دنیا میں اللہ نے کامیابی دے کر دکھائی ہے. وہ سر کے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اپنے کامیابی کو، اور دیکھ کر سن کر نہیں، بغیر سمجھے دیکھ کر دنیا والوں سے کہہ رہے تھے انا كنا اضل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام. کان کھول کے سنو ہم کون تھے. وہ کہتے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہہ رہے کہ آپ جانتے ہو ہم بھی تو یہاں کے ہیں، آپ بھی یہاں کے. اس اسلام سے پہلے میں کس حال میں تھا، تم کس حال میں، ہم کس حال میں تھے. ساری دنیا والوں دیکھو، عرب ہونے کے باوجود، حجازی ہونے کے باوجود
جب دین زندگیوں میں نہیں تھا تو ہم ذلت میں تھے، ہم پریشانیوں میں تھے، ہم کیا پتہ نہیں کس حال میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت بن کر کے آئے ہیں، دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہم خوش قسمت تھے، اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ مان کر کے چلنا شروع کر دیا۔ صرف ماننا کافی نہیں ہوتا، اور جب ہم بن گئے تو اللہ نے ساری دنیا ہمارے حوالے کر دی ہے، ہم سب کے سروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا والے ہمارے آنکھوں کو دیکھ کے، اشاروں کو دیکھ کے چل رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دے دیا غلبہ عزت، اور کس بھی دیا ہے، عزم اللہ تک تو ہم ان کے ساتھ ہیں کہ وہ اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن کس بھی دیا ہے تو ہم بھی نہیں چھوڑا، ورنہ ہر ایک کہتا کہ ٹھیک ہے وہ لیکن ہر ایک کا لیکن الگ ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے ان طریقوں کی برکت سے جو طریقے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی سنو، یہ نہیں کہ احکامات اللہ کے طریقے نبی کے تو مشکل نہ بناؤ، مجھ کو پریشان نہ کرو۔ اللہ کے نبی جو لے کر کے آئے وہ اپنے نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے۔ وہ تو احکامات کے لیے تقسیم فقہا کے علماء کی، ہم تو عام زبان، آسان زبان اختیار کرے کہ اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے، وہ ساری طریقے زندگی میں آ گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور ساتھ ہی بھی کھول کے بیان کیا، لو ابتغینا العز بغیر ما احسن اللہ لاضلنا اللہ۔ ان طریقوں کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے ہم چلنا شروع کریں تو اللہ ہمیں دوبارہ ذل کر دے۔ یہ جملہ کہا تھا، اب یہ ہر زمانے کے لیے، خاص طور پر ہمارے زمانے کے لیے۔ یہ نہ کہ یہاں آ کر چلے میں سن لیا، کچھ ذہن بن گیا، سیروزے میں آ گئے، جوڑ میں آ گئے، اجتماع میں آ گئے، لیکن جب واپس چلے گئے تو یہ سننا بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ ماحول بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور دشمنوں کو دیکھا، بے دینی کا ماحول ہے کہ یار کہتے کامیابی دین میں ہے، دین والوں بیچاروں کا کیا ہے، ان کے پاس تو شاید ناشتہ بھی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ استغفر اللہ بھائی، میں کہتا دشمن کہہ رہے ہیں، ذرا زور سے استغفار پڑھنے والے ذرا سن لو۔ اور وہ اللہ کی دشمن جو ہے وہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، فروانی مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑیاں بھی، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ تو جب یہ دیکھتے تو انسان کمزور ہوتا ہے، متاثر ہو کر بیان اس راستے کا ہوتا ہے، چلنا اس طریقے پر۔ تو اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے، اصل سمجھ تو ہے کہ نور ایمانی سے، الفاظ کے اعتبار سے جتنا سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے قصہ سنا ہوگا، وہ کوئی نوجوان تک کسی جذبے سے درخت پہ چڑھ گیا، جب چڑھ گیا جب اترنے لگا تو پھر اترنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اس کو نہیں اتر سکتے تھے، خوف تک کہ گر نہ جاؤں، کوشش کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ اب والدین کو پتہ چلا، رشتہ داروں کو پتہ چلا، سب آ کے جمع ہو گئی کہ مصیبت آئی ہے، نوجوان اٹکا ہوا ہے۔ اب سب دیکھ رہے، سب رو رہے، کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ تو پھر آخر میں کہا کہ وہ جو ہمارے حل المشکلات ہوتے ہیں، حل المشکلات جانتے ہو، سب کچھ کہنے کے باوجود مخلوق میں سے کسی کا انتخاب کیا ہوا ہے کہ جب مشکل آئی تو انشاءاللہ فلان سے کہہ دیں گے، وہ کرے گا، اور پھر ان کے مان کے چلتے اس کے اللہ کے سارے احکامات توڑ رہے، ان کی آنکھوں کو دیکھ رہے، کتاب اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ یہ مصیبت ہے۔ تو اس طرح ہوتا رہتا ہے، اللہ پاک حفاظت فرما دے ہم ساری امت کی۔ تو وہ جو ہوتا ہے اس کا نام بھی آپ کو یاد ہوتا ہے، گاؤں میں ہوتا ہے، علاقے میں ہوتا ہے، ادارے میں ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے، وہ جو بڑا اس میں ہوتا ہے، اس کو لے آیا۔ جب وہ آ گیا کہ مسئلہ حل کرو، ہمارے مشکلوں کا حل تو آپ، اس لیے تو ہم آنکھوں کو دیکھ کے چل رہے، آپ کے ہاتھ میں ہم سمجھ رہے ہیں۔ اس نے جب اوپر دیکھا تو رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے کہہ رہے کب تک میں زندہ رہوں گا، مشکلات کا حل میں بتاؤں گا، آپ کی مشکل حل کروں گا، جب میں مر جاؤں گا تو کیا کرو گے تم؟ خیر یہ تو روک ڈال دیا اس نے، یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں لوگ۔ اب اس کے بعد کہا کہ چلو بھائی کام شروع کرو، جاؤ بڑے بڑے رسیاں لے آؤ۔ رسی لے کر کے آئے تو کہا کہ بے رسی اوپر پھینک دو، اس نوجوان سے کہو کہ پکڑ لو، اوپر پھینک دیا، اس نے کہا پکڑ لیا۔ پھر کہا اس سے کہ اس رسی سے اپنے آپ کو باندھ دو مضبوطی کے ساتھ، کمر بھی باندھ دو، پاؤں بھی باندھو دونوں، اور پھر دونوں ہاتھ بھی باندھ دو، اور جب باندھے مضبوط طور پر تو رسی نیچی پھینک۔ وہ تو اٹکا ہوا تھا بیچارہ، پریشان تو رو رہا تھا۔ یہ اللہ چودھری صاحب بھی آیا ہوا ہے، چودھری میں کہہ دیتا ہوں بس اتنا لفظ کافی ہے، اور خاندانوں والی بھی ہے۔ اب جب وہ کہتے تو وہ تو مان رہے تھے،
یہ جو ہم کہتے ہیں ہم ماننے والے ہو کس کے؟ مسئلہ ماننے کا نہیں ہے، اس طرح ماننے والے تباہ ہو رہے ہیں، غیر اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کے ماننے والے۔ یہ ہمارے ہاں بزرگوں کا ماننا اس لیے ہوتا ہے اعتماد علی الغیر فی فہم الدلیل، کہ انہوں نے اللہ رسول کو سمجھا اس لیے ہم ان کے مان رہے ہیں، اصل اللہ و رسول ہے۔ خیر اس نے کہہ دیا، اس نے اپنے آپ کو مضبوط باندھ کر کے رسیہ پھینک دیا ہے، اس نے کہا بسم اللہ پڑھ کے کھینچو زور سے اور ایمانداری کے ساتھ زور لگاؤ۔ جب سب نے ماشاءاللہ جھٹکا دے دیا تو نیچے گر گیا، اور جب گر گیا تو منہ کھلا رہ گیا، آنکھیں بھی کھلے رہ گیا، چلا گیا۔ اب اس کو شرمندگی تو ہوئی کہ اسکیم ناکام ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ جب اللہ دکھا دیتے ہیں ناکام، اس وقت آنکھیں کھل جاتی، پھر کچھ نہیں ہوتا ہے اس وقت، اس سے پہلے مرحلہ ہوتا ہے۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ تمہیں شرمندہ ہو گیا، یہ تمہیں بچانے کی بجائے اس کو ختم کر دیا، تو اب یہ چالاک بہت ہے، چالاکی بہت تباہی کا ذریعہ ہے۔ سمجھ اور چیز ہے، چالاکی اور چیز ہے۔ یہ بے عقل ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، عقل سے عاری ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم، تقدیر تو اور بات ہے نا، تو اللہ کے ہاتھ میں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ورنہ اس طریقے سے سینکڑوں نوجوانوں کو میں نے کنویں سے صحیح سلامت نکالا۔ ہمارے یہاں کنویں بہت ہے، جب کوئی کنویں میں گر جاتا ہے تو روتے میرے پاس آتے کہ آ جاؤ بھائی، کوئی طریقہ بتاؤ، ہمارے بڑے ہو آپ۔ تو میں یہی طریقہ ان کو بتاتا ہوں کہ رسی لے آؤ اور رسی نیچے پھینک دو، اور اسی کو اپنے آپ کو مضبوطی سے باندھ دو، کمر بھی باندھ دو، پیر بھی باندھ دو، ہاتھ۔ اب میں کہتا ہوں جھٹکا دے دو، ایمانداری کے ساتھ اس کو نکالو، بالکل 1 سیکنڈ میں اوپر نہیں جا، صحیح سلامت نکل آتے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ ہے؟ وہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کنویں میں گرنے والے اور درخت میں اٹکنے والے دونوں کا راستہ ایک ہے، الگ الگ ہے۔ تو اللہ کے دشمن کہاں گرے ہوئے ہیں؟ ان کو دیکھ کر کے ان ہیلی کاپٹروں میں پھر رہے ہیں، اور وہ ماشاءاللہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کے یہ اندر نور ایمانی یا تو ہے نہیں یا انتہائی کمزور ہے۔ یہ مغالطی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اندھیرے ایک آدمی جا رہا ہے، سانپ پڑا ہوا ہے، اس نے ہاتھ رکھا، ماشاءاللہ بستر کے لیے رسی مل گئی، کیا مل گئی؟ اور یہاں رکھ دیا، اس نے ڈس دی۔ اندھیرے میں جا رہا ہے، اب اتنے بڑے اینٹ پڑی ہوئی سوڑی سونے کی، ٹکر لگ گیا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، راستے میں پتھر رکھ دیا، پھینک دیا، اور جب دیکھو اس نے قبضہ کر لیا، 5 ماشاءاللہ 10 کلو کا سونا ہے، کتنا ہے؟ تو روتے رہے کہ ہائے مجھے کیا پتا تھا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اندھیرا۔ اندھیرے میں سارے فیصلے غلط ہوتے ہیں، چاہے آنکھ بڑے بڑے ہو، صحیح ہو، ڈاکٹروں کے اعتبار سے اینک بھی صحیح لگا دو، صحیح فیصلے ان کے ہیں جن کے دل میں نور ایمانی ہے۔ ویسے بھی آپ اس اندھیرے میں بھی ایک آدمی جو ہے بینا ہے، لیکن یہ ظاہری روشنی نہ ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ آنے والی دشمن ہے، بندوق لے کر کے مارنے کے لیے آ رہا ہے، میرا بھائی ہے، پتہ چل جاتا ہے، اندھیرے میں نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ سب کچھ اندھیرے میں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نور ایمانی نصیب فرما رہے۔ تو جب وہ طریقے زندگی میں آئیں گے تو اللہ پاک خوش ہو کر، راضی ہو کر اللہ کامیابی دے کر دکھائیں گے، سر کے آنکھوں سے نظر آ جائے گا۔ اب یہ قصہ ماضی نہیں ہے، اس زمانے میں ہوا تھا، ہر زمانے میں ہو رہا ہے، کبھی لوگ زیادہ ہو گئے، کبھی کم ہو گئے، قیامت تک چلے گا، یہ راستہ کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ تو ہم بھی نیت کرو کہ ہم نے اس طرف بننا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، یہ ہر وقت سامنے اور قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائے، اس لیے کہ اللہ تو قادر مطلق ہے۔ ہم کون ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم بھی محتاج ہو، جس طرح یہ سورج محتاج ہے، یہ دل کا محتاج ہے، یہ بلی محتاج ہے، یہ سب مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ پانی اللہ کے بغیر پیاس نہیں بجھا سکتی، تو اپنے بارے میں بھی کچھ کہو نا کہ میں بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ حالانکہ سب سے زیادہ جو غلط یقین پڑا ہوا ہے وہ اندر ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر اپنا یقین اندر سے نکل جائے، جس کا نام میں ہے، اور اپنے متعلق لوگوں کا یقین، ہم یقین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتنا یقین حاصل ہو جائے کہ کوئی مخلوق کی شکل اللہ کے حکم پر چلنے میں رکاوٹ اور مانے نہ بنے۔ اگر ہو رہا ہے تو یقین بگڑا ہوا ہے۔ اگر اپنا یقین اندر سے نکل جائے، اپنے متعلق شکلوں کا یقین نکل جائے، تو سمجھو آدھا غلط یقین چلے گا۔ سب سے زیادہ غلط یقین اپنا ہوتا ہے۔ اپنے متعلق دکان کس کی؟ کہ حاجی صاحب کی، کارخانہ کس کا؟ کہ حاجی صاحب کی، زمین کس کی؟ اس کے یقین اندر پڑا ہوا ہے، اور ہم ضرب چوری پر لگا رہے ہیں اور پانی پر لگا رہے ہیں۔ کہاں لگا رہے ہیں؟ وہ آپ نے قصہ سنا ہوگا
ایک پرندہ ہے وہ سوتے ہوئے دونوں ٹانگ آسمان کی طرف کر کے سو جاتا ہے. کسی نے کہا سیدھے ہو جاؤ، تو کیا کہا اس نے کہ آسمان لگ گر جائے نا. اس پہ تو مجھے ہنسی آ رہی ہے، اپنے اوپر ہنسی نہیں آ رہی کہ اندر پڑو ہے میں اور کہتے ایک ہی ٹکی کرنے کے لیے بول رہے. کیا بول رہے ہو؟ ہم نے حضرت کی بات کو سمجھا. گندگی کا ڈھیر یہاں پڑا ہوا ہے، جھاڑو وہاں باہر دے رہے. کہاں دے رہے؟ سب سے زیادہ جو غلط یقین غیر اللہ کا ہے، جن سے نہیں ہوتا ہے، جن کو انکار کرنا ہے، وہ میں ہے. میں اور جو میری طرف منسوب ہے، میرے جیب میں پیسے ہیں، میرا دکان ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ نکالنا ہے. یہ ہمارا وزیر اعظم ہے، یہ میرا سپاہ سالار ہے، یہ ہمارے فلان جگہ کے چودھری صاحب ہے، یہ آج کل یہ سب کچھ کر رہا ہے. اور اس کے بعد پھر بے شک سب کا انکار کرے، لیکن دل سے انکار کرے. زبان سے جہاں تک سبب کے طور پر نسبت ہے، اس کا انکار کرنا قرآن حدیث کا انکار ہے. بہت غور کی بات ہے، بہت غور کی بات ہے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں بولنے والے الحمدللہ سب ہے، یہ بولتے وقت پتہ نہیں دماغ کہاں چلے جاتے ہیں. اس لیے کہتے کہ بھائی اللہ کرے وہ سب قابو میں آ جائے، مشورے کے بغیر نہ ہو. مشورے میں بھی وہ ہو کہ بھائی کو سمجھے کہ بھائی کیا دے رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. تو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. اسی کا نام دین ہے. بھائی زندگی میں آ جائے تو دین زندہ ہوگی. اب اس کے لیے ہے کہ بھئی ہمارا آنا اس کے لیے ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی آنا اس کے لیے ہوگا، جانا بھی اس کے لیے، سب کچھ اس کے لیے ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں. اس کے ذریعہ کیا ہے؟ وہ طریقے ہیں، اور چاہے مبارک دین کہو، وہ مبارک دین ہے جو اللہ کے نبی لے کر کے آئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دین آئے گا کیسے؟ راستہ تو متعین ہو گیا کہ وہ منزل ہے اور اس پہ چلو گے تو پہنچ جاؤ گے. لیکن یہ پہنچنا جو ہے اور چلنا جو ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ تو دین سیکھنے سے آتا ہے، سننے سے نہیں آتا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے جو فرمایا کہ نکلو اور سب کو نکالو. نکالو کس کے لیے؟ یہ نہ کہ نکلنا سامنے منزل ہی سامنے نہ ہو. وہ تو بیچارے معذور ہوتے، کبھی اس گاڑی میں بیٹھ گئے، کبھی اس میں بیٹھ گئے، کبھی اتر کے کہ کہاں جا رہے کوئی پتہ نہیں. تو معذوری میں شمار ہے. اس لیے ہمیں بار بار بلایا جاتا ہے، اس ماحول میں بار بار آنا آتا ہے، بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کے سننا ہوتا ہے، تحقیق بھی کرنی ہے تاکہ ہمیں منزل معلوم ہر وقت مستحضر ہو. تو دین جو ہے، یہ نکلنا جو ہے، یہ دین سیکھنے کے لیے آسان زبان میں. مشکل بنا تو الفاظ وہ استعمال کرو کہ مجھے بھی سمجھ میں نہ آ جائے، اللہ کرے آپ کو بھی سمجھ میں نہ آ جائے، اور بہت سے الفاظ زیادہ تقریر کر رہے کیا کر رہے ہیں. اور آسان بات ہے تو آسان سی بات ہے کہ بھئی دین سیکھنے کے لیے آنا ہے. لیکن چلو مطمئن ہونے کے لیے جس نے وہ تقریر الفاظ یاد کیے ہو نا، وہ ذرا پریشان ہوتے کہ بھئی یہ تو بہت نیچے آ گئے، ہم تو اوپر پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے. تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ دین دو لفظوں کے مجموعی کا نام ہے، ایک بندگی، ایک نمائندگی. بس دو لفظوں کے اندر ہی. بندگی میں تو امت سابقہ اور خیر امت دونوں شریک ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صراحتاً ہے قرآن. لیکن نمائندگی پہلی امتوں کی نہیں تھی، نمائندے انبیاء تھے. ہر زمانے میں ہر قوم میں نبی ہے. ختم نبوت کی برکت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، کسی کو نبوت نہیں ملے گی، تو وہ نمائندگی جو ہے انبیاء کی، وہ امت کی طرف ذمہ داری منتقل وہ ہے. یہ وہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہر کہتے کسی کا نام ہے، انبیاء ہی کر دیتے. خدا کے واسطے انبیاء پہ افترا کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کے لیے کوئی ترتیب بنائی، تو وہ نمائندگی امت کی طرف منتقل ہوگی. اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بندگی کیا کہتے ہیں؟ بندگی العبودیہ، عبدا للہ، بندہ بن جائے اللہ کا. اور نمائندگی کیا ہے؟ الداعی للہ. دونوں کو سیکھنا ہے، اور سیکھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے. چاہے سیکھنا کا ہو، چاہے بننا کا ہو، چاہے تزکیہ کا ہو، چاہے اصلاح نفس کا ہو. عبارات و نشتہ و حسن کا واحد، الفاظ کا فرق. تو بننے کے لیے دو اعمال ہیں، باقی اس کی تفصیل ہے. ایک دعوت، ایک دعا. دعوت اور دعا، دعوت دعا اپنے اندر لانا ہے. اس کی دعوت سنو، اس کی دعوت دو، اسی کو سوچو، وہی کرو، اور وہ اللہ سے مانگو. اور کب تک؟ جب تک پیدا نہ ہو جائے. چاہے 10 سال لگ جائے، چاہے 20 سال لگ جائے، کوئی چلنے کا مسئلہ نہیں.
اور بننے کی جگہ جو ہے، دیندار بننے کی جگہ جو ہے وہ ہے مسجد. مردوں کے لیے مسجد ہے، مستورات کے لیے اپنے گھر ہے جو ایک جگہ مقرر کر لی اس کی کہ بھی اعمال کے لیے جگہ مقرر ہوئی. مشکل یہ ہے کہ مسجد میں اس جگہ میں دل نہیں لگ رہا ہے. کیا نہیں لگ رہا ہے؟ کھانے پینے کے جہاں سب کچھ ہے وہاں جی لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ گھر میں بھی اور مسجد میں بھی. کنٹین میں تو بہت دل لگ رہا ہے. کیا لگ رہا ہے؟ بازار میں جی لگ رہا ہے، مسجد میں دل نہیں لگ رہا ہے. ابھی تو 5 منٹ باقی ہے، ابھی تو 2 منٹ باقی ہے، اتنی میں آواز آ گئی کہ جماعت کڑی ہو گئی. تو بقول حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کہ بد کی ہوئی ان کی طرح دوڑنا شروع کر دیا اور راستے میں جو بھی آ جائے اس کا خیر نہیں. اور دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچ گیا، سانس پھولا ہوا ہے اور پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، نماز امام صاحب کے حوالے، پھر واپس چلا گیا جہاں سے دوڑ کر کے آئے تھے. وہیں جوڑ توڑ ہو رہا ہے. اللہ کا شکر امام صاحب نے نماز کو سنبھال لیا. کیا کر دیا؟ جس بچے کا دل نہیں لگ رہا ہے پڑھنے میں اس کو حافظ کیسے بناؤ گے؟ جس بچے کا اسکول میں دل نہیں لگ رہا ہے ہیڈ ماسٹر کیسے بنے گا؟ کس نے کہا کہ یہ بن جائے گا؟ سب سے پہلا کام ہے کہ اس کو کوئی دل لگ جائے، کوئی جی لگ جائے. تو حضرت نے فرمایا، میں آسان کر دیتا ہوں، جس طرح دنیا والوں نے پرائمری بنائی ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے بھی پرائمری میں جانا ہوتا ہے، انجینئر کے لیے بھی، وکیل کے لیے بھی، آگے جتنے بھی ہیں، اور وہ 5-6 سال کا ہوتا ہے اور وہ رواج میں ہے. حضرت نے فرمایا کہ دین سیکھنے کا، ایمان سیکھنے کا رواج نہیں ہے، غیر مروج ہے. ہم نے اپنے پرائمری جو ہے 5-6 سال کے بجائے 4 مہینے کر دیا. کیا کر دیا؟ یہ 4 مہینے سال کورس نہیں ہے کہ میں نے 4 مہینے لے کے جس کا کورس ہو گیا ہے، اللہ کا شکر ہے یہ ڈاکٹر بن گیا. کیا بن گیا؟ جس طرح پرائمری کورس نہیں ہوتا ہے، آج تک کسی نے پرائمری میں دعویٰ نہیں کہ میں ڈاکٹر بن کے، وہ کرے گا تو اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، مخلوق خدا کا بھی بیڑا غرق کرے گا انشاءاللہ. سب کو پتہ ہے کہ پرائمری والوں کوئی تعلیم یافتہ بھی شمار نہیں ہوتے. وہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا دل لگ جائے. کیا لگ جائے؟ اس کو مناسبت پیدا ہو جائے. تو یہ جو 4 مہینے 1 سال ہے، یہ کورس نہیں ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے. اور چاہے 15 دن ہو، چاہے چلہ ہو، چاہے 3 مہینے کا سفر ہو، یہ کوئی کورس نہیں کہ سرکار پہنچ چکا ہے. بہت زبردست مغالطہ ہے. اللہ کرے مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے، مرنے کے بعد سمجھ میں آ جائے گا، پھر کچھ نہیں کر سکیں گے. حضرت نے فرمایا یہ جی لگانے کے لیے، مناسبت پیدا کرنے کے لیے، عادت ڈلوانے کے لیے حضرت کے الفاظ. میں ذرا آسان کر دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ بھئی یہ 4 مہینے، یہ 3 مہینے، یہ 7 مہینے، یہ کس لیے؟ داخلہ لینے کی. جس کا جی لگے اس کو داخلہ مل گیا انشاءاللہ، پھر وہ مسلسل کرے گا، وہ صرف سنے گا نہیں، کرے گا. اور جس کا جی نہیں لگا ہوا ہے تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ، اس نے ملکوں میں سفر کرے، سارے ملکوں کے چکر لگا دیا، صرف سیاحت بہت ہو گیا، پاکستان کا بھی چکر لگا دیا، بہت کچھ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، لیکن داخلہ نہیں ملا. کیا نہیں ملا؟ اس کے بننے کا امکان نہیں. وہ بھی نہیں بنے گا، کچھ نہ کچھ تو ہے، اللہ کا شکر ہے. دیہاتی ڈاکٹر بن جائے گا. کیا بن جائے گا بھائی؟ کون بن جائے گا؟ ہاں بن جائے گا انشاءاللہ. اس کو یہ بھی دو کہ میں کہ، اور پھر یہ کہتے ہیں ڈاکٹر والی تنخواہ مجھے دے دو. آپ کو کہاں ڈاکٹر تنخواہ؟ شکر کرو کہ حکومت پکڑ نہیں رہے. کیا نہیں کر رہا ہے؟ آپ کو کس نے آپ کو ڈاکٹر بنایا؟ تو اس کے لیے دعوت اور دعا اور مسجد. تو میں بھی دعا مانگتا ہوں، آپ بھی نیت کرو، سب نیت کریں، مر اور سب نیت کریں کہ اللہ کرے ہمارا اس میں جی لگ جائے. اس کو نہیں دیکھنا ہے باقی چیزوں کو، جی لگا ہوا ہے نہیں لگا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنا پتہ ہے. اور کیا خیال ہے؟ جہاں دل لگ جاتا ہے، جہاں جی لگ جاتا ہے، اس کا کرنا آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اس کا چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. جہاں جی لگ جائے وہاں جانا آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور وہاں سے واپس کرنا. مختصر بات ہے کہ مسجد میں دل لگ جائے، یہ جو کچھ ہے سب کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ نہیں لگا ہوا ہے، اور اعمال میں جی لگ جائے. پھر سبق ہمارا کیا ہے؟ میں ذرا سغور سے سننے والوں کو بھی ذرا متوجہ کرے، اللہ جزائے خیر دے. بڑے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ فرما کرتے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دین وہی جو اللہ کی نبی لے کر کے آئے، جو قرآن و سنت میں، اسی کو زندہ کرنا ہے، اور اس کی تفصیل میں نے عرض کی ہے. لیکن ہر زمانے میں اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے کچھ بندوں کو منتخب کیا ہے. کیا کیا ہے؟ تو اس زمانے میں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے سب، یہ برکت ہے کس کی؟ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اس کے لیے انتخاب کیا، ان کے ذریعے سے تجدید ہوا ہے. مجدد جو ہے وہ اپنا کوئی نہیں لے آتا ہے، وہ سب کچھ وہی جو پہلے اللہ کی نبی لے کے آئے، جب کمزور ہو گیا، اوجل ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، اس کو سامنے لاتے ہیں.
تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے کارکنوں پہ خطرہ ہے. کون فرمایا کرتے؟ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے ان کے کارکن ہیں نا، مرد عورت جتنے بھی ہیں. مجھے اپنے کارکنوں پہ خطرہ لگ رہا ہے، خطرہ مجھے لگ رہا ہے کہ آئندہ جا کے کام نہ ہو رہا ہو اور میرے کارکن بڑے خوش ہوں گے کام وہ ہو رہا ہے، کام نہ کر رہے ہو اور سمجھے کہ کام کر رہے ہیں. فرمایا کام 6 باتیں کام ہے، مبارک کام ہے. نام تو بہت یاد ہے، کام کیا ہے؟ وہ کام ہے. تو کام یہ 6 باتیں. کیا بات ہے؟ ہماری دعوت کس کی؟ 6 باتوں کی. محنت کس پر ہے؟ 6 باتوں پر. کیوں؟ ان 6 باتوں کو پیدا رہا کہ سارا کام آسان ہے. شرم کی بات ہے لیکن کیا کرے، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک انسان کو اپنے ذات میں بھی اپنے گھر میں بھی کتنی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن کسی مالدار ملک میں جا کر کے، کسی مالدار شہر میں جا کر کے جب وہاں مزدوری کاروبار کرتے ہیں نا، تو گھر وہاں سے کیا بیچتے ہیں؟ پیسے. کیا بیچتے ہیں بھائی؟ اور پیچھے والے کیا کہتے ہیں؟ کیا بیچو بھائی؟ گھر میں تو کیا آٹے کی ضرورت ہے، نمک کی ضرورت ہے، مرچ کی ضرورت ہے، دھنیا نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، اب وہاں سے پیسے بھیج رہے. اللہ کو ہدایت دے دے. تو سب کہتے ہیں کہ آپ کو میرے خیال میں دماغ میں کچھ ہوا ہے، یہ پیسے جو بھیج رہے یہ سب کچھ ہے. کیا ہے؟ غلط ہے، لیکن ذہن بنا ہوا ہے نہیں بنا ہوا ہے. وہ سب کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ کس کے لیے تو ہوتا ہے کہ جو دکان میں سب کچھ خریدو. تو دین تو وہی ہے. یہ 6 باتیں کیا ہے؟ یہ 6 باتیں وہ ہے جو ایک انسان کی زندگی میں آ جائے تو سارا کام آسان ہے، سب کچھ آ جائے. اس کی دعوت ہے. اور پھر مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو کام دنیا میں مشہور ہو گیا مختلف ناموں سے اور بغیر تحقیق کے، ہم بھی بول رہے ہیں. ہم کیا چاہتے اس سے؟ فرمایا اس کام سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی دنیا میں مسلمان مرد عورت ہے اس وقت، اللہ کا شکر ہے اربوں کے حساب سے کتنے ہیں نہیں، ہر مسلمان مرد عورت 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنی مرضی چھوڑ دے، جی چاہی چھوڑ دے. 24 گھنٹے کی زندگی میں، صرف تہجد میں نہیں، مصلی پر نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی میں احکامات کے پابند بن کی زندگی گزارے. یہ چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ 6 باتیں اس کا ذریعہ ہے. دنیا دارالاسباب ہے. اچھا وہاں اسباب انکار نہ کرو، اسباب کی اسباب سے ہونے کا کہو، اسباب کا انکار نہ کرو. کہ اسباب آزاد نہیں، اسباب حکم الہی کی تابع ہے. تو اس کے لیے 6 باتیں ذریعہ ہے، سبب ہے. اگر 6 باتیں پیدا ہو جائیں تو جتنے احکامات نفس کے خلاف ہے اس بھی چلنا آ جائے گا، جو نفس کے موافق ہے اس بھی چلنا آ جائے گا. احکامات پر چلنے میں دنیا کے نقصان دکھائی دے رہے کہ اللہ کا حکم پورا کرو گا تو کرسی ہاتھ سے نکل جائے کہ نکل لو. کرسی کیا چیز ہے؟ تخت کیا ہوتا ہے؟ یہ حکم پورا کروں گا تو تکلیف ہوگی مجھے، کیوں ہونے تو یہ تو ہے تکلیف کی، انشاءاللہ ہمیشہ کی راحت ہوگی. بھائی 6 باتیں پیدا ہو جائیں. آگے ذرا غور سے سن لیں، اللہ جزا خیر دیں. اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، سننے والوں کو ذرا متوجہ کرتے رہے. اللہ جزا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 6 باتیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں اور بتاتے ہیں اس سے یہ بات پیدا نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں. 6 باتیں جس طرح لوگ نے سمجھا ہے، جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا بیان ہوتا ہے. وما علینا الا البیان. جس نے جو سمجھا ہے، جو امیر صاحب کے ہاتھ چڑھ گیا وہی بول رہا ہے. کیا بول رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے سمجھا ہے اور جس طرح ہم بتاتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم سب تحقیق کریں اپنے بڑوں سے. ہم اپنے بڑوں سے تحقیق کریں کہ ہمارے بڑوں نے کیا سمجھا، ایک چیز کو نہیں، کل کو. اور اساس 6 باتیں، اس کو سب سے پہلے یہ نہج کی بنیاد ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جس طرح ہم بتاتے ہیں، وہ تو حضرت نے پوری زندگی 6 باتوں کو بیان کیا ہے. اللہ پاک توفیق دے، بڑوں سے معلوم کرے. روزانہ بولتے تھے، گھنٹوں بولنے کا دورانیہ بنتا ہے. 8 گھنٹے تقریباً تو عام ہے. لکھنے والوں نے، حضرت کے جو ساتھی تھے انہیں لکھا، وہ آج بھی موجود ہے کہ میں نے ایک دن میں مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے 5 بیانات سنے تھے. کتنے بیانات؟ ایک دن میں، ایک مہینے میں. یہ تاکیداً ذرا توجہ ہو جائے. ایک دن میں، اور 5 بیانات میں سے ایک 5.5 گھنٹے کا تھا. وہ سننے والے شاید فرشتے ہوں گے میرے خیال میں، ہم تو نہیں ہیں. کتنے شیطانی دھوکہ ہے کہ امت کمزور ہے.
گاڑی چلانے کے لیے امت کمزور نہیں. کراچی میں بیٹھ جاتے ہیں ماشاءاللہ اور گلگت تک گاڑی چلاتے ہیں اور بڑے خوش ہیں. کیا خوش ہے؟ 24 گھنٹے. یہ کمزور نہیں ہے. چوکیداری کے لیے ڈنڈا لے کر کے ساری رات کھڑے رہتے ہیں. امت کمزور نہیں ہے. اور جب دین کے بات سننے کی تعلیم بیٹھا تو امت کمزور ہے. مغرب کے بعد تو کہتے ہیں خیر امت ہے، سب سے بہترین امت ہے. عمل کے دوران سب سے کمزور ہو گئے. کیا ہو گیا کمزور؟ اور پھر اس کی اللہ ہی معاف کرے قرآن کی آیات بھی پڑھتی ہے، اپنا مانا مفہوم بنا کرتی ہے، غلط تشریح کرتے ہیں. امت کے اندر استعداد موجود ہے. بس دعا کرو جی لگ جائے. کیا لگ جائے بھائی؟ دل لگ جائے. تو حضرت نے گھنٹوں بیان کیا ہے. اب گھنٹوں کے لیے تو میرے خیال میں وہ گھڑی بھی تیز چل رہی ہے. آگے اور بھی بہت سے کام ہیں، میں مختصر کر دیتا ہوں. دعا کرو اللہ برکت دے دے. تو 6 باتوں میں سب سے پہلی یہ صفات، یہ تقریر نہیں ہے، یہ اندر پیدا ہو جائے. ایک صفت ہوتا ہے. سب سے پہلی صفت ایمان ہے، اور ایمان اللہ کا شکر ہے موجود ہے. سب مومنین مومنات جمع ہے. تو پھر ایمان سیکھنے کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے موجود ہے، لیکن وہ ایمان چاہیے جو دل پہ چلا سکے. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہاں بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے، ہر اجتماع میں بیان کرتے تھے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو بھائی یہ مت سمجھو ایمان سیکھنا ہے، یہ مغالطہ کی ایمان نہیں، ایمان ہے. ہم بھی کہہ رہے ہیں، اللہ بھی فرما رہا ہے. کہتے قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یا ایھا الذین کفروا نہیں ہے. پھر اس میں کہا کہ بھائی سمجھنے کے لیے آسان تعبیر بتاتا ہوں. یہاں جو تعبیر بتائی وہ بہت سخت، شاید برداشت بھی نہیں کر سکوں، وہ آسان بتاتا ہوں. مجھے کراچی کے اجتماع میں فرمایا کہ اس کا آسان تعبیر یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او پاکستانی ایمان والو. یہ آمنو کا لفظ آ گیا نا کہ ایمان، کون سے ایمان والو؟ پاکستانی ایمان والو. آمنو باللہ ورسولہ، وہ مدینے والی ایمان سیکھو. کون سی ایمان سیکھو؟ مدینے میں کون تھے؟ صحابہ. ہمارے پہلا نمبر وہ ہے، نیاجی والا کلمہ نہیں ہے، وہ صحابہ والا کلمہ وہ پہلا نمبر ہے. وہ آ گیا تو پہلا نمبر آ گیا، وہ نہیں ہے تو شکر ہے، قیمتی کلمہ ہے، انشاءاللہ کسی وقت جہنم سے نکالے گا، لیکن یہ پہلا نمبر وہ نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو الفاظ پہ ایک قناعت نہ کرو، الفاظ کے حقائق ہوتے ہیں. حقیقت سامنے ہو تو انشاءاللہ پھر گھنٹوں سنیں گی بھی، گھنٹوں کہیں گی بھی، پھر کریں گی بھی، روئیں گی بھی. اور اگر حقیقت سامنے نہ ہو تو جب تک الفاظ یاد نہ ہو تو بڑے زور لگاتے ہیں. اگر سب دعا کرو زبان چالو نہیں ہو رہا ہے. کیا نہیں ہو رہا ہے؟ بول نہیں سکتا ہوں. اور جب زبان چالو ہو کے ایک دفعہ اعلان کر لیا، 5-6 دفعہ بیان کر لیا، 2 کا لگی کہ الحمدللہ دخلت الجنہ. کیا ہو گیا بھائی؟ اس کے بعد پھر وہ دعوت نہیں دیتے. اور اگر دعوت دیتے میری طرح ممبر پر بیٹھ جائے تو اپنے آپ سے غافل ہو کر لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں. نہ لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں نہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. اس لیے ہوتا ہے کہ الفاظ ان کو یاد ہے، رٹے ہوئے الفاظ ہے، تقریر یاد کر دیا ہے، وہ بھی دعا کرو صحیح ہو جائے. ورنہ ایران توران کے قصے سناتے ہیں، اسرائیلیات سارے بیان کرتے ہیں. تو حقیقت کیا ہے؟ پہلا نمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ اخلاص ہے، یہ کلمہ تقویٰ ہے. ایمان کی جگہ دل ہے، اخلاص کی جگہ دل ہے، تقویٰ کی جگہ دل ہے، توحید کی جگہ لاؤڈ اسپیکر نہیں، یہ دل ہے. اب کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اللہ کا شکر ہے. پاکستانی مسلمان سب ہیں، پاکستانی ایمان والے. آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت فرماتے کہ اس کلمے میں اپنی یقین ٹھیک کرنے کا مطالبہ مجھ سے بھی اور آپ سے، مرد اور سب سے، کہ اپنا یقین ٹھیک کرو. یقین بدل جائے. نیت ٹھیک کرو کہ ہر عمل میں کوئی غرض نہ ہو اللہ کی رضا کے علاوہ. زندگی ٹھیک کرو، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک مشین ہر جگہ قرآن سنت کے مطابق استعمال ہو جائے. بھئی یہ آ گیا تو پہلا نمبر آ گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اپنے یقین، اپنے جذبے، اپنے طریقے بدلنے کا مطالبہ. فضیلت ہے صرف یقین کی تبدیلی پر ہی، جو سب سے پہلا مطالبہ. اگر یقین بدل گیا اللہ خوش ہو کر راضی ہو کر اس دنیا سے کوئی گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے ہمیشہ ہمیشہ. کتنی جنت؟ دنیا سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی بقدر ایمان. اور فی کس ملے گی، فی جوڑا نہیں ہے. کتنی بڑی جنت دے دو، مرد میاں نکاح ہو، بیوی سے
بیچاری سیکھے آپ کہ کیا ہے، وہ تو سب کچھ میرے ذمہ ہوتا ہے، وہ قبضہ کر لیا، کیا راضی ہو کے دے دو اور نہ قبضہ کر لیں گے۔ اتنی بڑی جنت اللہ ہر ایک کو الگ الگ دیں گے، مرد کو الگ عورت کو الگ، بقدری ایمان۔ زمین آسمان سے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں گنا بڑی جنت ملے گی، اور کتنے دنوں کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہوگا؟ جو چاہو گے، جتنا چاہو گے، جس وقت چاہو گے۔ اور دنیا میں کیا ملے گا اس یقین پر، اگر وہ یقین آ جائے جس کو سیکھنا ہے اور اس کے ہم مکلف ہے، پوچھا جائے گا ہم سے، یہ نہیں ہوتا کہ خیرات کی ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ جب وہ آ جائے گا تو جن مخلوقات کا یقین اندر سے نکل جائے گا، اللہ جل جلالہ ان تمام مخلوقات کو مسخر کر کے تابع کر کے قدموں میں ڈالے گا، اور اللہ حیات طیبہ نصیب فرما دیں گے، اللہ جنتی زندگی نصیب فرما دیں گے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو کہ یہ سیکھنا ہے۔ اب سیکھنے کا راستہ بتایا کرنا ہر ایک کے ذمہ ہے۔ ذرا آواز کمزور، آواز رکھو ذرا، آہستہ زیادہ ثواب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیکھ اس کے لیے حضرت فرمایا کہ روزانہ ایمان و یقین کی دعوت ہے۔ ایمان و یقین کی دعوت دینا تقریر سیکھنے کے لیے، مقرر بننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، زبان چالو کر کے بولنے والے زیادہ ہو جائے، کیا ہو جائے؟ ایمان و یقین کی دعوت اس یقین کو، اس ایمان کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے سب سے پہلا کام ہے، روزانہ ایمان و یقین کی دعوت ہے۔ وہ اللہ کا شکر ہے، سب کو معلوم ہے، صحیح صحیح باتیں معلوم ہو، جو ہمارے بزرگوں نے جس طرح کہا ہے اس طرح صحیح صحیح ہو، اپنے اجتہادات نہ کرے اس میں۔ روزانہ ایمان و یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ بڑا کون ہے؟ اللہ بہت بڑے ہیں، اور کوئی بڑا ہے نہیں۔ کتنا بڑے ہیں؟ جو ہم سمجھتے ہیں ان سے بڑے اللہ، جو ہم نہیں سمجھتے ان سے بڑے اللہ، جو آئندہ سمجھیں گے ان سے بڑے کون؟ اللہ، اور جو کبھی جو ہے اس کو سمجھ نہ پائے ہم، ان سے بھی بڑے اللہ، سب سے بڑے اللہ کی بڑائی۔ اب اس میں ذرا اشارہ کر دیتا ہوں، کیا کرے، وقت بہت کم ہے۔ بعض دفعہ اللہ کے لفظ یہاں کے لیتے، کوئی تربیت مربیت تو ہے نہیں، تو جسم کی طرف جا رہے کہ پہاڑ اتنا بڑا ہے، سمت اللہ کتنے بڑے ہوں گے، نعوذ باللہ، اللہ کو اس طرح کرتے ہو، اللہ تو اس سے پاک ہے۔ وہ جو بڑائی بیان کرو، ربک فکبر، اس کا معنی کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب لڑتے ہیں نا کہ تم کون ہو، تم کون ہو، کیا کہو، یہ ہاتھ مارتے ہیں نا، کیا معنی کہ تم چھوٹے ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ تو چھوٹائی کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا ہم سب اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یہ مخلوق کی چھوٹائی ہے۔ اور اللہ ہم سب کے بغیر، تمام مخلوق کے بغیر اپنی قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ کی بڑائی ہے۔ ان کی قدرت سمجھانے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کرنے میں کسی کے پابند نہیں ہے اور محتاج بھی نہیں ہے۔ اور اس کا یہ معنی ہوئی کہ دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے لیکن محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے، بنایا ہے۔ یہ ہر جگہ کو اپنی جگہ پہ رکھو، بے انصافی نہ کرو، یہ نہ کہ ایک دو لفظ یاد ہو کر اسی کو سمجھا باقی کا انکار کر رہا ہے، پورا قرآن حدیث کا وہ سارا سمجھے۔ اس لیے کہتے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں، ہمارے بڑوں نے جتنا ہمیں کہا ہے، جس طرح کہا ہے اس طرح چلنے کی ہم کوشش کریں، اپنے اجتہادات نہ کریں۔ اور پھر وہ آپ بھی کہا کہ جو عامی لوگ ہوتے، جو سیکھا نہیں ہوئی عربی، وہ قرآن حدیث کی دلائل بیان نہ کرے، وہ تباہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ امت کا کام ہے، اور ساری امت ان پڑھ ہے لیکن پڑھے وہ آسان کرو، وہ عربی میں عبارتیں پڑھتے رہو، جو استدلال کرو گے، تخریج کرو، کہتے تو علامہ صاحب کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ اتنا آسان کرو کہ ایک دیہاتی کہتے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے ہمارے حضرات کے بیانات میں دیکھو جتنے فضائل ہیں، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے، نہ یہ آیا کہ قرآن میں آیا ہے، یہ نہیں کہتے کہ مفہوم اس کا یہ ہے، نہ یہ کہ کمی بیشی معاف ہو جائے جو ہم نے یاد کیا ہے۔ یہ یقین ہو جائے اللہ جنت دیں گے، جنت کے نعمتیں دیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کیا کر دیں گے، دنیا میں بے تاج کے بادشاہ بنا دیں گے، وہاں سے سب کچھ دیں گے جہاں سے وہ ہم، یہ سب کچھ قرآن حدیث ہے لیکن آسان کر دیا۔ تو ان کی قدرت سمجھانی ہے اور ربوبیت سمجھانی ہے کہ پرورش کا نظام کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بے شک اللہ نے ان کو ذریعہ بنا دیا ہے، لیکن یہ پرورش اسباب کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اسباب ہے، اسباب کا انکار نہ کرو، اسباب سے ہونے کا انکار کرو۔ ہمارے بڑوں نے یہی امت کو سمجھایا اور بتایا ہے کہ ان سے ہونے کا، اور وہ انکار زبان سے نہ کرو، زبان میں سبب کہتے سبب مانو، دل سے انکار کرو کہ سبب رب کے بغیر نہیں کر سکتے۔
تو ان کی ربوبیت سمجھانے کے پالنے والے اللہ ہیں، اور اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانے، اپنے قصے کہانیاں نہ سنائیں۔ حضرت فرماتے کہ جو آپ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نا، خدا کے واسطے اس کو نہ بیان کرو۔ ہم برازیل گئے تھے تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، گلگت پیدل چل رہے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا، یہ بیان نہ کرو۔ قرآن و حدیث میں جو ہے اس کو بیان کرو، اور اس کا انداز بیان بھی مقرروں کی طرح نہ ہو کہ بازار میں جا کر بغیر نام کے پتہ نہیں کس کا لکھو قصص النبیین ہے، جس میں سارے ادھر ادھر کی باتیں جمع بغیر تحقیق کی جمع کی ہے، اور کہتے میرے پاس کتاب موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ اور مقرر بن جاتے اس میں سے ایک قصہ لکھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ 50 صفحات نوح علیہ السلام کا، کہ اس کا نام کیا تھا، کہاں پیدا ہوئے تھے، وہ اخیر تک۔ وہ 2 قصے مجھے یاد ہو جائے تو شب جمعہ کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ کیا کروں گا؟ وہ بزرگوں نے جو کہا صحابہ کرام انبیاء کے قصے سناؤ، کس طرح سناؤ، اس کا اسلوب انداز وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں انبیاء کے قصے تفصیلاً ہے یا اجمالاً ہے؟ وہی ترتیب ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا۔ بطور مثال میں عرض کرتے تھا، اللہ کا شکر ہے سارے علماء ہیں، سب کو یہ سب کچھ یاد ہے، اشارہ کر دیتا ہوں۔ دشمنوں نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا ہے، حضرت فرماتے کہ آنکھ کھول کے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ اس آگ کے اندر آگ سے بچنے کا کیا سبب ہے کوئی سبب؟ آگ کے اندر بننے کا کیا سبب ہے؟ آگ کے اندر چمکنے کا کیا سبب ہے؟ غلبہ ملنے کا کیا سبب ہے؟ نمرودیت کی ساری حکومت فیل ہو جائے، اس کا کیا سبب ہے؟ ظاہری سبب تو کوئی نہیں ہے۔ آنکھ کھول کے دیکھو، لیکن کوئی نقشہ نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ نے تربیت فرمائی، اللہ نے عزت دی، اللہ نے غلبہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسکیم چل گیا، قیامت تک چلے گا انشاءاللہ۔ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اور اللہ نے کس طرح کیا؟ اپنی قدرت سے۔ تو ایک دفعہ تو ہم سب کہے اپنی زبان سے، اللہ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ اللہ کے بندے اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں۔ میں شور کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ زبان چار ہو جائے، کیا ہو جائے بھائی، تاکہ بار بار دہرانا اس لیے ہوتا ہے کہ بار بار وہ نہیں ہوتا کہ کوئی تو سب کو پتا ہے۔ حضرت فرماتے کہ یہ وجہ ہے کہ دیکھو اپنے زبانوں سے، اپنے بولنے سے، اپنے شور سے دھوکہ مت کھائیو۔ دنیا میں اللہ نے اختیار دیا ہے، انسان زبان سے وہ بھی کہتے جو دل میں ہوتا ہے، وہ بھی کہتے جو دل میں نہیں ہوتا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، 2-3 ساتھی بیٹھے ہوئے، کوئی خاص مشورہ کر رہے، کیا کر رہے بھائی؟ کوئی خاص مشورہ کر رہے، کوئی خاص کام میں لگے ہوئے، نہیں چاہتے کسی اور کو پتا ہو، کوئی آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جائے۔ اتنے میں اپنے گاؤں کے، اپنے مسجد کے 5-6 ساتھی آ کر سر پہ کھڑے ہو جائے، السلام علیکم حاجی صاحب کیا حال ہے؟ تو ان کو دیکھ کر کے، ان کی آواز سن کر کے کتنی خوشی ہو رہی ہو، خوشی ہو رہی ہے، غصے ہو رہے ہو؟ خیال ہے ان کو ہدایت دے دے، مصیبت خانہ آ گیا، کیا کیا بھائی؟ ٹھیک ہے، دل میں تو یہی ہے نا، اور زبان سے غصے ہو رہے ہیں کہ بے وقوف کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں بھائی صاحب آئیے تشریف لائیے، بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، خدا کی قسم موقع پہ پہنچ گئے تھے، ہم تذکرہ کر رہے تھے، اور دل میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کو ہدایت دے، کیا دے دیں؟ یہ وہ سب کچھ زبان بول رہی جو دل میں نہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ میں مدرسے میں آیا، 10 بجے کا وقت، تو بھائی سونے والوں کو جگاتے رہو، ساتھ ساتھ یہ کار خیر کرتے رہو، بھائی ہمارے بھائی ہے، بھائی اکرام کے ساتھ۔ فرمایا 10 بجے میں آیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک نوجوان حفظ کی باہر پھر رہا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا، جس کو پتہ ہوتے وہ برداشت نہیں کر سکتے، جس کی عقل خالی ہوتے کہتے کرنے دو تاکہ حیوان بن جائے، کیا بن جائے، کوئی بات نہیں، یہ بہت خطرناک جملہ ہے۔ بنانے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور بگاڑنے کے لیے کچھ نہ کرو، کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ آلو کہتے بڑے اخلاق والے، اخلاق ہے تباہ کرے، سب سے بڑا بد اخلاقی ہے۔ یہ میٹھی میٹھی زبان سے بولنے کا نام اخلاق نہیں تھا، اخلاق کو سمجھو کہ کیا چیز ہے، وہ تو احکامات ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے دیکھا تو برداشت نہیں ہوا مجھ سے، تو میں نے کہا بیٹا کیوں آیا؟ اس نے کہا جی ایک کیوں نہیں۔ میں نے اندازہ لگا دیا کہ اس بچے کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ایک کے اعتبار سے نہیں، تو میں نے ہاتھ سے پکڑ کے جھٹکا دیا، ذرا زور سے کہا مطلب بن کر کے کہ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہ جی گنڈیرے لینے کی۔ میں نے کہا کیا قصہ تھا؟ کہتے میں اندر پڑھ رہا تھا، باہر گنڈیری والے نے آواز لگائی، آواز سنتی میرے منہ میں پانی،
تو اندر کی دشمن ہے، دوست ہے کون ہے بھائی؟ نفس نے کہا کہ جانا گنڈیری ہے، تو میں نے کہا کیسے جا سکتے ہو؟ قاری کے پاس ڈنڈا ہے، قاری صاحب کے پاس، انہوں نے کہا ڈنڈے منڈے جوڑو، میرے من کے چلو گے تو سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، وہ راستہ میں دکھا دوں گا، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ تو قاری صاحب کو کیا دکھایا؟ بولو بھائی، یہ ایک کے لیے جا رہے، کس لیے جا رہے؟ گنڈیری کے لیے۔ بہت انسان نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ایک کے لیے، لیکن جب جھٹکا دے دیا تو کہا کیا گنڈیری کے لیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کرے مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے، جب جھٹکا دے گی پھر پتہ چل جائے گا کہ کس لیے کر رہے ہیں سب کچھ۔ اس سے پہلے سمجھ میں آ جائے تو توبہ بھی کر سکتے، استغفار بھی کر سکتے، نیت کو ٹھیک بھی کر سکتے، بدل بھی سکتے ہیں۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے کہ نیت چھوڑ دو، یقین مکین چھوڑو، کرنے دو، تاکہ تباہ بھی ہوتا رہے اور پتہ بھی نہ چلے۔ اور جب آنکھیں بند ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ زندگی تباہ کر کے آؤ، میں دھوکے میں تھا کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ پاک جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اپنے کرنے میں کسی مخلوق اور کسی مخلوق کے سب سے پہلے میں خود ہوں، اور جو مجھ سے متعلق چیزیں ہر بھائی اس کو سمجھ لے۔ کوئی کے اندر مردار ہے، جب تک مردار کو نہیں نکالو گے، جتنے ڈول پانی کی نکالو پانی صاف نہیں ہوگی، پہلے میں نکل جائے اندر سے، میرا یقین میرے اوپر، میں اپنی چیزوں پر، اپنی سمجھ پر، اپنی منصب پر، اپنی کرسی پر۔ باقی میں اشارہ کر دیتا ہوں، بھائی دعا کرو، گھڑی بہت تیز چل رہی ہے، آگے بہت سے کام ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا صحرا میں، قرآن میں ہے نا بھائی۔ یونس علیہ السلام ہے مچھلی کے پیٹ میں، اصحاب کہف غار میں، یہ قرآن قصے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دی، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ قصے میرے خیال میں سب کو یاد ہے، جتنا قرآن میں اتنا تو سب کو یاد ہے انشاءاللہ۔ یہ نہ کہو کہ مجھے بولنا نہیں آتا ہے، اگر دعوت صحیح ترتیب پہ آ جائے اپنے بندے کے لیے، ان تمام قصوں میں آنکھ کھول کے دیکھو کہ کوئی لیکن نہیں ہے۔ کیا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی دماغ سوچ سکتا ہے جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ یہ چند دنوں کے بعد سب کے سر کے اوپر تخت پر بیٹھ جائے گا اور سب اس کی آنکھوں کو دیکھ کے چلیں گے، پورا نظام کتابی ہو جائے گا۔ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اللہ نے کر دیا۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کر کے یہ سمجھانا آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر دنیا والوں کو، کہ اللہ کرنے میں شکلوں کے محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرو، چاہے اللہ شکلیں دے دے، شکلوں میں احکامات پوری کرو، چاہے شکل نہ دے پھر بھی احکامات پوری کرو، احکامات نہ سکتے۔ نہ شکلوں سے دشمنی ہے، کیا ہے، نہ اس سے دوستی ہے، یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کے قصے سنانا اور پھر اس یقین کے نفع بتانا جس کو فضائل کہتے ہیں، اور آخر میں تشکیل کرنا۔ تشکیل ضروری ہے نا کہ وما علینا الا البیان، اور بس بیٹھ جاؤ، یہ بیان نہیں ہے، لیکن تشکیل سے ایک مغالطہ لگتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں تم تیار ہو انشاءاللہ، تو مجھے بھی اور لوگوں کہ یہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ تو یہ جو ہم لوگوں سے کہہ رہے کہ بھئی 3 چلے کر دو بھائی جان، اب بھی کیا کر دو، 3 مہینے کے لیے جمع تیار کر لو، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ خیر خواہی ہے۔ کیا ہے اس کا عربی میں نام؟ کیا ہے؟ النصیحہ۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں کیا ہے؟ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ۔ ہمارے ذمے جو منتقل ہوا ہے وہ یہ ہو کہ امت سے آنکھیں بند نہ کرو، ساری امت کی خیر خواہی دل میں لے جاؤ۔ اس کو کہتے دل کی مٹنے کا موفی کرو کہ اللہ یہ سارے بن جائیں۔ کیا بن جائیں؟ اس کے لیے ہم کہتے ہیں باؤ بھائی کون کون تیار ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ یہ تقریر ہم لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، زبردست مغالطہ ہو گئی۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے، محنت کرنے والے کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر صحیح محنت ہے اندر باہر تو اس کو اللہ وہ سب کچھ دیں گے۔ جن پہ محنت ہو رہی ان کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دشمن کا حملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا نیت نہیں کرتے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، اور جن کے بارے میں وعدہ نہیں ان کی نیت کر چکے ہیں، نہ یہاں ہوا نہ وہاں ہوا، کہتے 20 سال سے ہوا کچھ نہیں ہوا، چلو راستے ہی بدل دیا۔ کیا بدل دیا؟ یا محروم ہی ہو گیا۔ تو ہمارے چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، چاہے ممبر پر بیٹھ جائے، چاہے ایک آدمی ہو، مخاطب کون ہے؟ اپنے آپ کو مخاطب سمجھ کر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور ساری دنیا کی فکر ساتھ ہو کہ اللہ سب تک پہنچے اور تشکیل سب کی کرے۔ اس کے بعد پھر بے توجہ سے سن لے بھائی، سونے والے بھائی ہمارے،
گھنٹوں سننا ہے، گھنٹوں کہنا ہے، منٹوں کا مسئلہ نہیں۔ اس لیے کہتے کہ سب کو چھوڑ کر کے آ جاؤ، خدا کے واسطے رابطے بھی چھوڑ دو۔ اگر رابطے کر رہے ہو تو آپ نہیں ابھی تک، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے۔ ایک عرب نے کہا لا ہنا ولا ہونا، دوسرا عرب غصے ہو گئے کہ لا ہنا ولا ہونا فأين ہوا؟ قال فی البرزخ، کہ نہ دار العمل میں نہ دار الجزا میں۔ اپنے آپ کو فارغ کر لیں، یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ اس میں اپنا عقل دوڑا دے، ناجائز ہم فتوی نہیں لگا رہے۔ ایک چیز ہے، ایک تربیت ہے، اس میں سب سے بڑا رکاوٹ ہے اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ شاید کوئی اس طرح ہوتی ہوئی چیزیں پیدا ہو جائے، تو یکسوئی کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے؟ جب سن رہے ہو اس کے بعد جا کے دعوت دے دے، اللہ مجھے آپ کو توفیق دے دے۔ وہ ایک دفعہ میں نے بیان کے آخر میں پوچھا کہ بھئی کیا کرو گے؟ اکثر خاموش تھے۔ ایک بھائی نے کہا انشاءاللہ اشراق پڑھ کے ناشتہ کریں گے۔ میں نے کہا اچھا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ترتیبی زندگی تو گھر والی ہوگی انشاءاللہ، وہی نظام ہے، بس صرف جگہ بدل دیں گے۔ پہلے بستر گھر میں چارپائی کے اوپر تھا، اب اللہ کا شکر ہے 25 نمبر کے پاس ہے۔ کہاں ہے؟ کہنے نہیں چے ٹنڈی ہو جائے گی۔ میں نے کہا ان کو چے کا غم ہے، اب یہ نہیں کہ میں ٹھنڈا ہو جاؤں، ابھی میں نے سنا ہے، ابھی جذبہ فنا ہوا ہے، ابھی سب کچھ یاد ہے، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر رہے لیکن چے گرم مل جائے۔ کیا مل جائے؟ اور جب کل سے پوچھو کہ کیا ہوا تھا کہ کچھ سنا تھا لیکن یاد نہیں رہا، کیا نہیں رہا، وہ تو اسی وقت لے کے چلنا شروع کرے۔ اس لیے کہتے بیان کے بعد فوراً فرائی دعوت شروع کرے۔ اگر لینا ہے چلنا ہے اس کے تشکیل بھی کریں، یہ مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، پرانوں کے لیے بھی ہے، نیوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر فارغ اوقات میں یہی سوچنا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں التفکیر مع النفس عند الخلوہ، اپنے آپ سے کہنا۔ اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں غور و فکر، جس کے ایک گھڑی سے سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور قرآن کی اصطلاح میں اس کا نام تدبر و تفکر ہے، عام اصطلاح میں اس کا نام مراقبہ ہے، لیکن سونے والوں کا مراقبہ نہیں، جاگنے والوں کا مراقبہ۔ اور پھر ہر حال میں جو سن رہے تھے، جو میں کہہ رہا تھا، جو میں سوچ رہا تھا، وہی کرنا ہے۔ میرے رب کا حکم کیا ہے اس میں لگنا ہے، اسی طرح کرنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سب کچھ کریں گے، یہ سب کچھ کریں گے تو انشاءاللہ ناشتہ کے پیچھے ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ کمی بیشی ہوگی، چھوڑنا تو نہیں، حاجتوں کو نہیں چھوڑنا، خواہشات تو ساری قربان کرے، اور یہ بلا جو ساتھ آئے اس کو تو بالکل چھوڑ دے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ دل فارغ ہے نہ دماغ فارغ ہے۔ کوئی دوسرا راستہ نہیں کہ ہم کہتے کیونکہ میں نے اسپیشل راستہ آپ کے لیے ہے، یہ سب کچھ کرتے میں نہیں پہنچ سکتے۔ رو رو کے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے یقین نصیب فرما دے، یا اللہ میرے دل میں اتار دے، یا اللہ اندر پڑا ہوا ہے، میں رو رہا ہوں، اس حال میں مر جاؤں گا تو میرا کیا حال بنے گا؟ میرے سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ مرتے وقت میرا یقین ٹھیک ہو۔ کیا ٹھیک ہو؟ ہم سب کی بڑی ضرورت یہی ہے نا کہ ایمان کے ساتھ موت آ جائے۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ یقین ہے جو قرآن حدیث میں ہے وہ پیدا ہو جائے اور زندگی اسی پہ ہو جائے۔ اس لیے جنازے میں اللہ مغفر لحینا ومیتنا تو مردے کے لیے ہے، وہ جو پیچھے کھڑے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ من احییتہ منا فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفى الایمان، کہ ہم محتاج ہیں، یقین پیدا ہو جائے، صحیح چلنا ہمیں آ جائے، یہ پہلا نمبر ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ یہ ہوتے 6 باتوں میں سب سے پہلی صفت، اور اس کے حاصل کرنے کا اور چلنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ مجھے آپ کو پوری امت کو توفیق نصیب فرما دے۔ اس کا نام ہے قرآن کی اصطلاح میں یا ایھا الذین آمنوا، اس کے ساتھ ایک آگے لفظ بھی وعملوا الصالحات، کیا ہے؟ قرآن میں یہی ہے نا، بس یوں سمجھو کہ قرآن کی اصطلاح میں دین کیا ہے؟ ایمان اعمال صالحہ ہے، اس کی پھر تفصیل ہے۔ اب اعمال ٹھیک ہو جائے تو اعمال یقین کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتے۔ دل پہلے ٹھیک ہو جائے، یعنی یقین اور نیت ٹھیک ہو، سب سے پہلی ایمان اخلاص ہے۔ اس کے بعد پھر اعمال صحیح ہو جائے تو اعمال صحیح ہونے کی شروع ہوگی نماز سے۔ اس یقین کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، اس یقین کو پوری زندگی کے ہر عمل میں چلانا ہے، کہ ہر عمل میں یقین ہو، ہر عمل میں کیا ہو؟ اخلاص ہو، ہر عمل میں اللہ کا دھیان ہو، ہر عمل میں حضور کی لائے ہوئے علم و سنت ہو۔ لیکن سب سے پہلے چلانے کے لیے کیا ہے؟ نماز۔ قیامت میں سب سے پہلے اعمال میں سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ عمر نے اپنے زمانہ خلافت میں لکھا تھا گورنروں کے نام کہ میری نزدیک سب سے اہم چیز نماز، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ پوری دن کا حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرنے والے اس کے خیر کا کوئی توقع نہیں ہے، یہ سارے دن کو تباہ کرے گا، اپنے آپ کو بھی دھوکہ، مخلوق خدا کو دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔
تو نماز، اب نماز سیکھنے سے آتا ہے. اللہ کا شکر ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن پاک میں دو قسم کے نمازیوں کا ذکر ہے. ایک قسم کے نمازی ہو جن کے بارے میں قرآن پاک میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ایک قسم کے نمازی ہو جن کے بارے میں قرآن میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جب دو قسم قرآن میں اللہ کی کتاب میں موجود ہے تو نمازی بھی تو دو قسم کے ہیں. حضرت فرمایا کرتے کہ نمازی دو ہے، نمازیں دو ہے، وہ نمازی ہے قرآن میں. ایک بچوں والی نماز ہے، ایک صحابہ والی نماز. بچوں والی نماز کو سیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ اتنا کرو کہ زور لگا کہ مسجد میں لے آؤ. کہاں لے آؤ؟ مسجد میں بچوں کو لے آؤ. انشاءاللہ پھر اٹھنا بیٹھنا انشاءاللہ ان کو آتا ہے. اب 2 رکعت پڑھو کہ 20 پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بڑے تیز ہے کیا ہے. لیکن بچوں کے نماز میں نہ ایمان ہوتا ہے، نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ اللہ کا دھیان. وضو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے وضو کر رہے ہو، وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے. لیکن صحابہ والی نماز میں تو کتاب و طہارت بھی پورا ہے، وہ جو طریقہ استنجا کا، وضو کا پورا، وہ سب کچھ ہے. اور پھر اس میں سب سے پہلی ایمان ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا. کہ دیکھو رمضان شریف کا مہینہ 70 تک پہنچ گئے فرائض. لیلۃ القدر کا مہینہ ہے، ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور اس میں سب کچھ کرو گے لیکن قبول تب ہوگی جب ایمان اخلاص کے ساتھ. اب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے نا، اور اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے 2 مہینے پہلے، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. ایک ملک میں جانا ہوا تو جب ماحول ہوتا ہے، رجب کا مہینہ تھا، امام بھی سب کی زبانوں پر اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. میں نے کہا ماحول کی برکت ہے. جب ہمارے ہاں ماحول نہیں تو میرے خیال میں بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتے کہ بھائی رمضان کی تیاری شروع کرو، اللہ اس میں برکت دے دے اس مہینے میں. تو بتایا کہ دیکھو رمضان شریف کا مہینہ لیلۃ القدر بھی ہو، اگر ایمان اخلاص نہیں ہے تو اس پر وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. شرط لگایا تو اللہ کرے ہمیں آ جائے. کون سی نماز ہے وہ؟ فرمایا جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو. ظاہر سے مراد تو مسائل ہے، اور باطن سے مرادی کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو، اللہ کو راضی کرنے کی جذبہ اور نیت ہو. اس یقین کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ کر جب ہاتھ پہ لا کر مانگا جائے تو اللہ جل جلالہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پوری کرتے ہیں، ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی. اور یہ مت سمجھو کہ صحابہ کرام کے زمانے وہ تو صحابہ تھے، وہ تو انبیاء تھے. قرآن میں جہاں کس سے سنایا اللہ پاک نے بتایا ہے، ساتھ بتا دی کہ کان کھول کے سنو، راستہ بند نہیں ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآنی آیات ہیں کہ راستہ قیامت تک چاہیے، راستہ بند نہیں ہے. تو اللہ پاک ہر حال ضرورت کو اپنے قدرت سے پورا کر دیں گے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، دل پر چلنے کا دروازہ کھل جائے گا. نماز کا بنا ہوا انشاءاللہ ہر جگہ صحیح چلنے کی کوشش کریں گے تو صحیح چل سکتا ہے، خود بخود نہیں چلے گا. نماز کا بگڑا ہوا جتنا بھی زور لگا جائے اسی استعمال نہیں ہو سکتا. تو بھائی میں بھی نیت کروں، ابھی نیت کروں انشاءاللہ کہ نماز سیکھنا ہے نا. اب سیکھنے کے لیے تو حضرت فرمایا کرتی تھی کہ مت سمجھو کہ اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز ہے. نماز 6 محنتوں کے درمیان ہے. 3 محنتیں نماز سے پہلے کرو اور پھر اس کو نماز میں چلاؤ، اس سے نماز بن جائے گی. اور 3 محنتیں پھر اس نماز کو محفوظ کرنے کے لیے ہیں. اگر وہ بات کی 3 محنتیں نہ کرو تو جو نماز آپ نے پڑھ لیا ہے محفوظ مقبول ہو گئے، تباہ ہو جائے گا. اب کیا کریں بھائی، اس کو شروع کریں گے. ابھی 8:15 ہو گئے، کیا ہو گئے؟ میں بھی اشارہ کر دیتا ہوں، آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے. سب سے پہلی محنت نماز سے پہلے ایمان اخلاص سیکھو. کیا سیکھو؟ سیکھو یا یاد کرو. کوئی ایک آدمی نے مجھے کہا 6 صفات کے ساتھ نماز پڑھنا آ جائے مجھے. بہت پوچھ کرنا. میں نے کہا تو آسان کام ہے، کاغذ دے دو، اس پر 6 نمبر لکھ لو، وہ جیب میں رکھ دو اور نماز پڑھو. آپ کا نماز 6 نمبر کی 10 کس کے ساتھ ہے؟ وہی کہ 6 صفات کہاں ہیں کہ اللہ کا شکر جیب میں. کہاں جیب میں ہو یا زبان پر ہو، کیا فرق ہے؟ آپ کو بڑی میں ہو. کہاں صفات تو اپنی جگہ پہ ہو، کس پہ ہو؟ یہ جو گھنٹوں ہم یہاں بول رہے ہیں اس کے لیے بول رہے ہیں. یہ جو گھنٹوں ہم کہہ رہے ہیں وہ لوگ سمجھتے کہ امت کمزور ہے، جلدی کرو ناشتہ کریں گے. کیا کریں گے؟ اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ یہ جتنا مجمع آ رہا ہے ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں.
اور کیسے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ تو اس کو سیکھنے کے لیے کیا ہے، ایمان سیکھنا، اخلاص، اس کے بعد مسائل اور فضائل کا یقین، اور تیسرا اللہ کا دین۔ اس کے لیے ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے سنو، 2 گھنٹے جا کے دعوت دو، پھر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے تعلیم میں بیٹھو، پھر تلاوت کرو، پھر ذکر کرو، اب سے لے کر 1 بجے تک۔ کب تک؟ نہیں، میں جو کہتا ہوں سوچ سمجھ کے کروں، 1 بجے تک۔ کب تک؟ یہ کس لیے کر رہے تھے؟ یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تھے کہ زندگی میں یہ صفات پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے زور کی نماز میں کہاں پہ؟ ٹھیک ہے، اب زور کی نماز میں۔ اب اس وقت یقین کی بات ہے اور ایمان مستحضر ہے، تعلیم میں یقین مستحضر ہے، تلاوت کے وقت ذکر میں، لیکن نماز غائب۔ نماز تو غائب ہے نا بھائی، ابھی زور کا نماز تو نہیں ہے۔ اور خیر سے جب زور میں 1 بجے اذان ہو گیا تو نماز حاضر ہوگی، اور فجر والے یقین غائب ہوگی۔ 10 بجے والا کیا ہو گیا؟ فضائل کا استحضار غائب ہے، وہ اللہ کا دھیان غائب ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے بچوں والی نماز پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یہ اب سے لے کر زور تک اس کو لے جانے، وہاں پہنچانا ہے۔ اس لیے رابطے والے نہیں کر سکتے جو رابطے ہو رہے ہیں، کان کھول کے سنیں، یہ بیچارے یہ نہیں لے سکتے وہاں، ان کا نماز ویسی ہوگا۔ وہ تو جو اپنے آپ کو فارغ کر کے، یکسو ہو کر کے کہ میں ادھر ادھر کیوں نہ، جس طرح گاڑی چلانے والے کہتے ہیں نا، جرم ہے اور چیز میں لگا۔ اب زور کی نماز اللہ اکبر، وہ فجر کا یقین مستحضر ہو، نیت مستحضر ہو، 10 بجے کی فضائل کے مستحضر ہو، اللہ کا دھیان مستحضر ہو، یہ ہے نماز اول سے لے کر آخر۔ ٹھیک ہے، زور کی نماز پڑھ لیا، جتنا ہوگا اس پر اللہ کا شکر کرے، ذاتی کمال نہیں، دھوکے میں نہ آنا، لیکن اللہ کے شان کے مطابق نماز نو بھی استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور نماز کے بعد پھر رو رہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ آگے کیا ہے بھائی؟ وہ نماز، وہ بچوں والی نہیں، وہ نماز۔ کون سی نماز؟ صحابہ، یا اللہ مجھے نصیب۔ ٹھیک ہے، ہو گیا ظہر۔ اب آگے کیا کریں گے بھائی؟ نمازیں ختم ہو گئی، اب نمازیں شروع ہو گئی نا۔ اب جو فجر سے لے کر زور کے لیے تیاری کر رہے تھے اندر باہر، یہی تیاری شروع کرو عصر کی نماز کی۔ پھر وہی دعوت، پھر وہی تعلیم، پھر وہی ذکر، پھر وہی تلاوت، اور پھر کوشش کرو کہ انشاءاللہ وضو کے ساتھ جو ہے اس کو چلانا ہے عصر کی نماز میں۔ جب عصر کی نماز میں چلانے کی کوشش کریں گے تو ہمارے عصر کی نماز زور سے کمزور ہوگی یا مضبوط ہوگی؟ ٹھیک ہے، عصر کے بعد پھر کیا کریں گے کہ مغرب کی تیاری کرو، مغرب کے بعد پھر عشاء کی تیاری کرو۔ تیاری کرنے سے مراد صرف وضو خانے میں جانا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں اس میں۔ وہ صحابہ والی نماز، اور فجر کے عشاء کے بعد تک گئے ہو کوئی بات نہیں، ان لنفسک علیک حقا، اللہ بسم کا منہ تو پڑھ لو، دعائیں پڑھ لو، تھوڑا آرام کر لو، اس لیے نماز کے آگے نماز صحیح ہو جائے، فجر کی نماز پڑھنی۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا شروع کریں گے، اور یہ پیدا کیسے ہوگا کہ اس نماز کی دعوت دیں، یہ نہ کہ اپنے آپ کو نمازی سمجھے میں لوگوں کو ٹی کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ جو نماز مجھے حاصل نہیں ہے اس نماز کی جا کے دعوت دینا، اور لوگوں کو اس پہ تشکیل کرنا، اور پھر مسجد میں آ کر اس طرح نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہاتھی کے دانت نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے صحابہ والی نماز ہے اور خود دادی نانی سے جو سیکھا ہوا نماز وہ پڑھ رہے تھے، 60 سال ہو گئے۔ اس طرح فرض و نماز میں مشق کرو، سنن مؤکدہ میں مشق کرو، قضا نماز ہے ان کے بھی مسائل معلوم کرو، اور اس تمام نوافل۔ تو میں نیت کر رہا ہوں، آپ بھی نیت کرو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پھر اس کو بچانے کے لیے وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، کمانا ہے ان صفات کے ساتھ، خرچ کرنا ہے ان صفات کے ساتھ، معاشرے کو چلانا ہے، کیا کرنا ہے؟ معاشرے کو چلانا ہے، اور تعمیری کروانے، بلڈنگیں بنانا ہے ان صفات کے ساتھ۔ خدا نخواستہ ان صفات کے ساتھ وہ نہ ہو تو نماز کو ختم کرے گا، نماز تباہ ہو جائے گی۔ یہ 6 بات کی محنت ہے، اس کے لیے ہم سب کو بلایا ہے، نام جو بھی رہو۔ اب یہ جو ہم کارگزاری سناتے نا، یہ سب کچھ اس کے لیے۔ وہ ایک دفعہ عربوں کا مجمع تھا، یہ بات کچھ تفصیل سے میں نے ان کے سامنے رکھی، پھر آخر میں نے پوچھا کہ بھی فہم تو یا مشائخ کہتے، سمجھ میں آ گیا؟ میں نے پوچھا بتاؤ 3 دن کس کے لیے؟ تو سب نے کہا لحاظ، 3 ایام لماذا، سب نے کہا لحاظ۔ میں نے کہا 40 یوما لماذا، کہتے لحاظ۔ جولتین لماذا، لحاظ، یعنی جتنے آپ کی ترتیب سب کو معلوم ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ سب نے کہا اس کو پیدا کرنے کے لیے، اگر یہ نہ کرو تو ایک رسم ہو گیا۔ اتنا ان کو یاد ہوا ہے کہ ان میں سے چند ہمارے حضرات جو ہے ابھی موجود ہیں، وہ اجتماع میں اکثر آتے ہیں،
جب بھی آتی دور سے جب مجھے دیکھتے تو سب سے پہلے کہتے شیخ لمازا، تو میں کہتا ہوں لہٰذا. اور کبھی کبھی ان کو یاد نہیں ہوتا نا، میں پہل کر دیتا ہوں سلام کرنے میں، شیخ لمازا، تو وہ کہتے لہٰذا. یہ نہ کہ یہ غائب ہو جاؤ، یوں کرو، ایک تو نہ دو نہ دو دوری چار، کیا ہے سمجھ آ گئی؟ کارگزاری وہ ہمارے بزرگ بھائی ہمارے رسول رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے کارگزاری کیا، ایک دو نہ دو نہ دو دوری چار، پہاڑے سب، یہ پہاڑے سب کو یاد ہے، کیا یاد ہے؟ یہ جو ترتیب ساری ہے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے، اس پہ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ ہو رہا ہے تو کام ہو رہا ہے ورنہ کام نہیں ہو رہا. تو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. یہ ہے کلمہ نماز، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. حضرت فرمایا اگر یہ کلمہ نماز جس کو نصیب ہو جائے بے تاج کے بادشاہ شادی پر چلنا اس کو آ جائے گا. وہ کسی کا غلام نہیں بن سکتا ہے، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا ہے، کوئی راستے میں نہیں آ سکتا ہے. اللہ اس کو تباہ کریں گے، جو مانگے گا اللہ سے وہ دیں گے. اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. کہتے اس کا تعلق اسلام آباد میں اس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ پیلڈی میں اس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ کتنے ڈرتے ہیں ان سے جو کل کائنات کے خالق اور مالک قادر مطلق ہے، اس کے ساتھ تعلق ہو جائے کوئی معمولی آدمی ہے. اگر یہ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایمان پتہ نہیں کہاں کس درجے میں پہنچا ہوا ہے. اصل تو یہی ہے، اس کو قوت پہنچانے کے لیے علم و ذکر ہے. علم سے مراد یہ کہ ہمارے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے کہ میرے رب مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اور ذکر کی حقیقت ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پہ لگنا ہے دھیان کے ساتھ کہ اللہ خوش ہو کہ مجھے دیکھ رہا. اس کو پیدا کرنے کے لیے وہی دعوت دینا، تعلیم میں بیٹھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، رو کے مانگنا. بھئی یہ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ یہ انسان بنے گا، یہ صحیح چلے گا. اس کو بچانے کے لیے اخلاق سیکھنا ہے. اخلاق سیکھنا کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے جسم سے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کسی کو تکلیف نہ ہو، کیا نہ ہو؟ کسی کے حق تلفی نہ ہو، کیا نہ ہو؟ ہر ایک کا حق ادا کرنا، اپنے حق کا مطالبہ نہ کرنا، ہمیں سب کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاؤ. یہ ہم نے سیکھنا ہے. اکرام مسلم سے مراد یہی ہوتا ہے. وہ اکرام نہیں ہوتا کہ ایک درجن کیا ہے کیلے ہے، ایک درجن سیب ہے کہ اکرام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ اخلاق ہے، اس کو سیکھنا ہے ورنہ عمل تباہ ہو جائیں گے، لوگ لے جائیں گے.